نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قال الله تعالى يا عيسى ابن مريم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وقال عز وجل كما ورد في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج میں وفات مسیح کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اس کے پس منظر کے ضمن میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ کہ جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں امت میں اور جو اب بھی اٹھ رہے ہیں وہ سلسلہ ختم ہونے والا تو نہیں ہے۔ ثلاثون دجالون کذابون چلتا رہے گا قیامت تک۔ تو ان میں ایک مشترک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلے کو جس پر کہ موجودۃ الوقت حالات جو ہوتے ہیں ان کے مطابق فضا سازگار ہوتی ہے اور اس کا کوئی جذباتی پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن جو امت کے اجماع کے خلاف ہوتا ہے اس پر ڈیرا لگاتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس کو لوگوں کے منوا لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ چیز مجمع علیہ ہوتی ہے، امت کا اجماع ہے 1400 برس سے، اب اگر اس شے کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا اپنے ذوم میں اور عام لوگوں سے کہ جو صاحب علم نہیں ہے، کہ جو نہیں سمجھ سکتے بات کو، اسے منوا لیا، اس کا مطلب ہے کہ اب اس شخص کے معتقد ہو گئے اور اسلاف سے منحرف ہو گئے کہ یہ تو بے وقوف سے سب لوگ، یہ سارے ہمارے علماء، یہ سارے محدثین، یہ سارے مفسرین، یہ سب بے وقوف تھے، یہ بات بھی نہیں کر سکے۔ یہ ہے وہ شخص، یہ مجدد وقت ہے جس نے یہ بات کہی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے وفات مسیح کا معاملہ۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دوسرا فطرہ، وہ بھی غلام احمد کے نام سے شروع ہوا، غلام احمد پرویز۔ وہ یتیم پوتے کی وراثت کا یہ مسئلہ لے کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے یہ غلام احمد قادیانی وفات مسیح کا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ عیسیٰ جو ہے یہ آسمان پر اٹھا لیے، کیسے ممکن ہے؟ اب ظاہر بات ہے عام آدمی جو ہے مسلمان جس کی حضور سے محبت ہے، حضور کی دل میں تعظیم ہے، عظمت ہے، عقیدت ہے، وہ اس جال میں پھنس جائے گا۔ پھر وہ اپنے دلائل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ، اور چونکہ ماحول بھی جو میں اس وقت عرض کروں گا کہ اس کے موافق ہو جاتا ہے اس وقت۔ غلام احمد پرویز نے کیا کہ یتیم پوتے کا مسئلہ، اب یہ اجماع ہے، اگر کسی شخص کا کوئی بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، وراثت ہوتی ہے انہی میں جو اس کی موت کے وقت موجود ہو، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں۔ اب اگر جو فوت شدہ بیٹا ہے اس کے کوئی یتیم بچے ہیں تو اب اس میں بڑی ایک جو ہے دلیل، اور دیکھیے جی یتیم بچے بیچارے وہ محروم ہو گئے،
یتیم بچوں کا تو زیادہ حق ہونا چاہیے. تو یہ تو قانون جو ہے اگر یہ اس پر اجماع ہے تو پھر وہی بات کہ یہ سب بے وقوف لوگ تھے اور یہ تو بڑے سخت دل اور سنگ دل لوگ تھے جنہوں نے یہ بات گھڑ رکھی ہے. یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دے دی. اب ظاہر بات ہے کہ جو اسلام کا قانون میراث ہے، قانون وراثت ہے، اس کے کچھ بنیادیں ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں پر وہ کھڑا ہے اور اس کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کسی ایسے مسئلے کو لے کر اس پر ڈیرا لگا لینا، مورچہ بنا لینا، اس سے اپنی عقیدت پیدا کر لینا، اسلاف سے برگشتہ کر دینا کہ یہ کوئی لوگ سمجھدار نہیں تھے، یہ بے وقوف لوگ تھے، جاہل لوگ تھے. اچھا، اب اسی پس منظر میں سمجھیے کہ 19ویں صدی کے اواخر میں کیا صورتحال ہندوستان میں ہو گئی تھی. انگریز آ گیا تھا اور 1857 کے بعد اس کی براہ راست حکومت قائم ہو گئی تھی. اس سے پہلے 1757 سے 1857 تک جو بھی حکومت تھی ایک تو پورے ہندوستان پر نہیں تھی، لیکن یہ کہ جو بھی تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی، تاج برطانیہ کی نہیں تھی. 1857 کے بعد حکومت قائم ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کہ جب انگریزوں نے فتح کیا ہمیں تو ہم پر روب طاری ہوا کہ نہیں. پھر جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان میں کچھ اچھے اوصاف ہوتے ہیں، ان کے اندر فرض شناسی ہے، ان میں دیانت داری ہے. انگریز ڈپٹی کمشنر تھا، 9 بجے کا وقت ہے تو ٹھیک 9 بجے دفتر میں موجود ہوگا. ہمارے لوگ جو آ رہے ہیں لیٹ آرام سے، لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ چیزیں جو ہوتی تھی پھر بات اگر کی ہے تو اس کو پورا کیا ہے. تو اس حوالے سے ان کا روب ہوتا ہے. اسی طور پر اس زمانے میں ایک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ نیوٹن کی فزکس آ گئی اور معلوم ہوا کہ یہ تو گویا کہ آسمان کی وحی سے بھی زیادہ معتبر ہے. سائنس سے جو بات ثابت ہو جائے بس وہ حق ہے، اور جو ثابت نہ ہو سکے وہ ایسے ہی ہیں، وہ تو گویا کہ اوہام ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اب اس زمن میں کیا ہوا، اس وقت جو ہے سر سید احمد خان ایک شخصیت ابھری. انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سائنٹیفک جو انداز فکر ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھتی. یہ فرشتے کس بلا کا نام ہے، سائنس تو نہیں بتاتی ہمیں. لہذا انہوں نے کہا فرشتہ کوئی نہیں ہے. یہ فورسز آف دی نیچر کو فرشتہ کہہ دیا گیا. یہ جن کیا بلا ہوتے، کوئی جن ون نہیں ہے. وہ تو سائنس کی اس میں تو نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے، کوئی جن نہیں. یہ تو جو مشتعل مزاج کے لوگ ہوتے ہیں انسان، ان کو جن کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شخص غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو وہ آگ تھوڑی ہو جاتا. یہ تو استعارہ ہے. اس طرح یہ جو معجزات ہیں یہ کوئی شے نہیں، ان کی بھی فزیکل توجیحات. یہ حضرت موسیٰ جب پار ہوئے اپنی قوم کو لے کر سمندر کے تو یہ کوئی معجزہ نہیں تھا. یہ کوئی حضرت موسیٰ کی ضرب کی وجہ سے پھٹا نہیں تھا سمندر، بلکہ وہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا. جس وقت سمندر اترا ہوا تھا، جزر میں تھا، تو موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزر گئے. جب فرعون آیا اپنے لشکر کے ساتھ تو سمندر مد پر آ گیا، چڑھایا، لہذا وہ ہلاک ہوئے. تو معجزات کا انکار، ان تمام کے اندر ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ جو عقلی اور سائنٹیفک، عقلی سے آگے بڑھ کر، ایک تو عقلی ہوتا منطقی، ایک ہے عقلی سائنٹیفک، کہ اس کے حوالے سے جو چیز اسلام کی فٹ نہیں بیٹھی، جیسے کہ آپ کہتے ہیں راؤنڈ پیگ ان اے اسکوئر ہول اور اسکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول. اب اسکوئر پیگ ہے، راؤنڈ ہول ہے، تو آپ کو اس کے کونے تراشنے پڑیں گے تب وہ اس ہول میں جائے گا. لہذا انہوں نے وہ کونے تراشے. اسی کے طرز پر پھر چلے ہیں جو آپ کو معلوم ہے علامہ مشرقی. انہوں نے بھی جب شروع کیا اپنا دھندا تو ان کے پہلے کتابچے کیا تھے، مولوی کا غلط مذہب نمبر 1، مولوی کا غلط مذہب نمبر 2، مولوی کا غلط مذہب نمبر 3، چھوٹے چھوٹے کتابچے شائع کر رہے ہیں. مولویوں سے علماء سے برگشتہ کر دیا. اب معلوم ہوا کہ یہ شخص ہے مجدد وقت، یہ مولویوں شولویوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے. اسی کا معاملہ پھر وہ انکار حدیث کی شکل میں آیا، جن میں کہ ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ غلام احمد کی، غلام احمد کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی تھی، اچھا انشا پرداز تھا، لکھنا اچھا آتا تھا، بولتا بھی اچھا تھا. تو ظاہر بات ہے فتنہ وہی شخص پیدا کر سکتا ہے جو باصلاحیت ہو. جس میں کوئی صلاحیت نہیں وہ کیا فتنہ پیدا کرے گا؟ وہ نہ دنیا میں کوئی ترقی کرے گا، نہ دین میں کرے گا، نہ فتنہ انگیزی کر سکے گا. وہ تو جیسا بھی ہے معاملہ عام معمول جو ہے لوگوں کا،
جیسی بھیڑ چال چل رہی ویسے چل جائے گا۔ تو اس فضا میں اصل میں غلام احمد پرویز نے جو ڈیرا لگایا وہ وفات مسیح پر تھا۔ یہ سب غلط ہے، یہ کہ مسیح زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے یہ کوئی الہونی بات ہے؟ سائنس اس کو مان سکتی ہے؟ وہ تو اصل میں ٹھیک ہے، ان کا کہنا کیا ہے کہ مسیح کو سولی تو چڑھایا گیا تھا لیکن وہ اس پر مرا نہیں، فوت نہیں ہوا، موت واقع نہیں ہوئی۔ پھر جب اس کو اتار لیا گیا تو وہ زخمی تھا، مجروح تھا، لیکن تھا زندہ۔ پھر اس کو غار میں رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے جو معتقدین تھے انہوں نے اس کی مرہم پٹی کی، اس کا علاج کیا، پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر پھر وہ وہاں سے چلا گیا، وہاں چھوڑ گیا اپنے اس شہر کو، یروشلم کو، اور اس ملک کو، فلسطین کو، اور پھر وہ آ گیا کشمیر میں، اور کشمیر میں وہ فوت ہوا۔ اس کی قبر موجود ہے، کسی قبر کی کوئی پرانی بوسیدہ قبر کا نام لے لیا، فلاں قبر جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی۔ یہ ہے سارا معاملہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ چونکہ ایک انسان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، وہ جو سائنسی ذہن ہے وہ اس کو نہیں مانے گا۔ چاہے قرآن مجید کے اندر تو خرق عادت اور بھی بہت سے ہیں، آخر اصحاب کہف 300 برس تک سوتے نہیں رہے، یہ کوئی سائنس کے حساب کتاب سے صحیح ہے؟ یا یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ کر دیے گئے، ان کا گدھا بھی زندہ کر دیا گیا جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا، لیکن ان کا کھانا جو ہے وہ صحیح رہا، اس کو مسا نہیں، اس میں کوئی بدبو نہیں آئی۔ تو واقعات ہوتے ہیں ایسے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، خرق عادت ٹھیک ہے۔ فطری قانون جو بھی ہے، جو لاز آف دی نیچر اللہ نے بنائے ہیں اور اس کے مطابق ہی دنیا چل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ٹوٹ نہیں گئے، بند نہیں ہو گئے، اختیار ختم نہیں ہو گیا۔ میں کیا کروں؟ میں تو قانون بنا بیٹھا، اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں تو قانون بنا چکا ہوں کہ آگ جلاتی ہے، اب اگر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو میں تو نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ قانون ہے، وہ میرا بنایا ہوا قانون۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے اپنے ہی بنائے ہوئے کسی قانون کو توڑے۔ اسی کو کہتے ہیں خرق عادت۔ خرق کے معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا، توڑ دینا۔ جیسے کہ وہ سورہ کہف میں لفظ آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو جن کے پاس بھیجا گیا تھا، بزرگ کے پاس، انہوں نے اس کشتی کا جس میں وہ سوار تھے اس کا ایک تختہ پھاڑ دیا، توڑ دیا، خرقہ۔ تو خرق عادت سے مراد کیا؟ عام عادی قانون، لاز، فزیکل لاز، کیمیکل لاز، جو بھی دنیا میں چل رہا ہے، بایولوجیکل لاز، ان کو جب چاہے اللہ توڑے اور اپنی خصوصی مشیت کا اس کے اندر اظہار کر دے۔ اب اس سلسلے میں جو میں نے آیات آپ کو سنائی ہیں، اور اسی طرح کی کچھ اور آیات بھی ہیں، ان میں قادیانی نے اور قادیانیوں نے اصل ڈیرا لگایا ہے لفظ وفات پر۔ اصل میں یہ لفظ کیا ہے جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں، ان کو بڑی آسانی، وفات وفات وفات، یہ تو آ گیا، توفیتو، توفیتا، متوفی کا، اے موسیٰ میں تمہیں وفات دے دوں گا، اے اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، وفات تو قرآن میں ہے۔ پھر اس کے ہوتے ہوئے یہ مفسرین کو کیا ہو گیا؟ ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ یہ تمام محدثین جو ہیں اتنی عقل بھی نہیں تھی ان میں۔ تو یہ وہ بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں عربی زبان کا قاعدہ۔ عربی زبان کے اندر ایک سے حرفی روٹ ہوتا ہے، اس سے الفاظ بنتے چلے جاتے۔ مختلف کھانوں میں پانی ہے، پانی کو آپ نے گلاس میں ڈال دیا، کوئی اور شیپ ہو گئی، کپ میں ڈالا کوئی اور شیپ ہو گئی، اور تشت میں ڈالا کوئی اور شیپ ہو گئی، شیپ تو بدل جائے گی، ہے تو وہی کا وہی پانی۔ تو اسی طریقے سے مثلاً میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، علم یعلم، علم، کسی شے کو جان لیا، علم یعلم اعلاماً، کسی کو کچھ بتا دیا، علم خود جان لیا، اور علم یعلم اعلاماً، کسی کو کچھ بتا دینا، علم یعلم تعلیماً، کسی کو کوئی بات بڑی اچھی طرح ذہن نشین کرانا، بار بار دہرانا، سمجھا دینا، یہ تعلیم ہو گئی۔ تعلم یتعلم تعلماً، خود علم حاصل کرنا۔ اب علم یعلم سے عالم بنا، اور علم یعلم سے معلم بنا، اور تعلم یتعلم سے خود علم حاصل کرنا، اس سے متعلم بنا، متعلم جو کہ علم حاصل کر رہا ہے۔ اسی طرح استعلام، علم حاصل کرنا،
کسی چیز کے بارے میں جسے ہندی میں کہتے جانکاری حاصل کر لینا، اویئرنیس حاصل کر لینا. اب وہی لفظ ہے علم. اب کہیں آپ اس کے مادے کو دکھا کر اور اس کے معنی میں الٹ پھیر کریں گے تو جو شخص عربی زبان سے واقف نہیں وہ تو نہیں جانے گا اس کو. اسی طرح کی مثال ہے وفا، وفا یفی، وقا یقی، وفا یفی، اوفا یوفی ایفاءً، وفا یوفی توفیتاً، توفا یتوفا تعفن اور استیفا. یہ اسی طریقے سے میں نے مثال آپ کو دے دی. وفا یفی کے مادے سے اس مصدر سے کوئی لفظ قرآن میں نہیں آیا، لیکن اردو میں آپ کو معلوم ہے نا بڑا پیارا مصرع ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. بھائی وعدہ وفا کرو، وعدہ پورا کرو. اس کے معنی ہے پورا کر دینا، کسی کو کوئی چیز پوری دے دینا. اور اس کے بعد اوفا یوفی، اس کے معنی بھی وہی ہے بھرپور. اس سے بنے گا اوفو بعہدی اوف بعہدکم. یہ جو سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں آیا ہے، یہودیوں تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. تم میرے عہد کو پورا کرو. میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ جو رسول نبی امی آئیں گے، نبی رسول امی، اس کو تمہیں ماننا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. اوفو بعہدی، اب اس عہد کو پورا کرو. اوف بعہدکم، تو میں تمہارے ساتھ برکات خیرات جیسی پہلے رہی ابھی باقی رکھوں گا. وفا یوفی، پورے اہتمام سے پورا کر دینا، کسی کو دے دینا چیز پورے اہتمام کے ساتھ. جیسے علم یعلم، پورے اہتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ ایک بات ذہن نشین کرنا. یوفی، اس کا جیسے وابراہیم الذی وفا، ذرا اس ابراہیم کا تذکرہ کرو جس نے سارے تقاضے جو اللہ کے تھے پورے کر دیے بھرپور. جو امتحان آیا اس میں وہ ثابت قدم نکلے. توفا یا توفا، یہ آیا کسی شے کو پورا پورا لے لینا. اب ایک ہے پورا پورا دے دینا، ایک ہے پورا پورا لے لینا. ایک ہے کسی کو علم دینا، علم یعلم تعلیما، کسی کو پورا دینا. وفا یوفی توفیتاً، کسی سے علم حاصل کرنا. تعلم یتعلم تعلما، کسی سے پورا پورا لے لینا ہے. توفا یتوفی، اور اسی طرح استیفاء، کسی سے پورا لے لینا. یہ لفظ آیا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم ووزنوہم یخسرون. ہلاکت و بربادی ہے ان ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جو جب تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں، ڈنڈی مار جاتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یاد نہیں رہا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب ہوگا پورا پورا پیسے پیسے کا. تو یہ میں نے آپ کو اس گردان سے بتا دیا کہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ کتنے معنی دے رہا ہے. مادہ ایک ہے، وفا یوفی پورا کر دینا، اوفا یوفی پورا کر دینا. لیکن توفا یتوفی پورا لے لینا، استیفاء پورا لینا. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم ووزنوہم یخسرون. اب دیکھیے اس میں قرآن مجید جو ہے اس کے ضمن میں سب سے جو فیصلہ کن آیت ہے وہ سورہ زمر کی ہے. اور یہ جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے کہا تھا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. اب دیکھیے یہ ساری آیتیں جن میں حضرت مسیح کا ذکر ہے اور وفات کا لفظ جو ہے مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے، اس میں سورہ زمر جو کہ مکی صورت ہے اس میں ہے وہ کانٹے دار آیت جس سے مسئلہ حل ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو سنائی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ قبض کر لیتا ہے، لے لیتا ہے نفس کو اس کی موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہا، اور جس کے مرنے کا وقت نہیں آیا، مرا نہیں ہے، اس کی نیند میں لے لیتا ہے. فیمسک التی قطع علیہ الموت، تو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو تو روکے رکھا ہے، موت کے وقت لیا اور روکے رکھا. اور ویرسل الاخری الی اجل مسمی، اور جو دوسرے ہیں جن کی موت کا وقت نہیں آیا
ان کو مؤخر کر دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے۔ اب سوال یہ، نیند میں کیا چیز اللہ لیتا ہے؟ کیا جان لیتا ہے؟ جائز بات ہے نہیں، شعور نہیں چلا گیا۔ ایک ہے انسان کا شعور، وہی تو سب سے اعلیٰ شے ہے، سب سے اونچی چیز تو وہی ہے۔ یہ شعور ختم ہو گیا تو انسان کہاں رہا؟ اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ تحت شعور ہے، سب کانشیس مائنڈ۔ تو خواب واب جو ہوتے ہیں وہ سب کانشیس مائنڈ کے ہوتے ہیں، وہ کانشیس مائنڈ کے تو نہیں ہوتے۔ جو کانشیسنس ہے، شعور جو ہے، اور خاص طور پر خود شعوری، وہ نیند میں اللہ سلب کر لیتا ہے۔ تو محض شعور کے لیے بھی وفات کا لفظ آ گیا۔ ابھی تو جان یہی ہے، جو سویا ہوا ہے وہ مرا تو نہیں ہے، زندہ ہے۔ البتہ جب جس کو ہم موت کہتے ہیں وقت آیا تو شعور بھی لے لیا، جان بھی لے لی، دو چیزیں لے لی۔ حضرت عیسیٰ پر پورا اطلاق ہوا، مجسم عیسیٰ کو لے لیا، شعور بھی لے لیا، جان بھی لے لی اور بدن بھی لے لیا۔ تو گویا کہ لفظ توفا کا کامل اطلاق تو صرف عیسیٰ پر ہو رہا ہے۔ ہم جب مرتے ہیں تو ہمارا جسم تو یہی رہتا ہے، وہ تو گیا قبر میں، پورا قبض نہیں کیا اس نے، پوری شے کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، جسم تو یہی ہے۔ لیکن یہ کہ موت کے اندر ظاہر بات ہے کہ جان گئی، اور جان ہی اصل چیز ہے۔ جب جان نکل گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ تو یوں سمجھیے کہ اب ایسی چیزیں جلدی سے قبر میں دبا دو ورنہ یہ سڑے گی، گل جائے گی۔ اور قبر میں بھی کیا ہوگا؟ کیڑے ویڑے کھائیں گے، ختم کریں گے، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ چاہے۔ انبیاء کرام اور شہداء کی جسموں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، واللہ عالم۔ تو اس اعتبار سے تو اب توفا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اب لفظ کا لفظ دیکھیے، یہ قرآن مجید میں نمبر کتنے معنی میں آیا؟ ایک تو پورا وجود کسی کا یہ نفس ہے، میرا نفس، نفسی نفسی نفسی، کیا ہوگا جب قیامت کے دن ہم بول رہے ہوں گے؟ اور جو اللہ کے لیے بھی لفظ آ گیا نفس، نفس کے معنی ہم جب بولتے ہیں عام طور پہ تو وہ تو برے سمجھ میں بولتے ہیں، بھائی یہ نفسانی تقاضے ہیں، ان کو ذرا دبا کے رکھو۔ لیکن یہ نفس، یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، یعنی اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ وہ جہاں رؤوف اور رحیم ہے وہاں پر وہ عذاب دینے والا بھی ہے، انتقام بھی لیتا ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ تو یہ بھی ہو گیا نفس۔ پھر نفس جو ہے ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، جو کہ نفس کی ایک کیفیت ہے خاص، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ نفس سے مراد پہلا جو ٹکڑا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، شعور جو ہے اس پر لفظ نفس کا اطلاق ہوا۔ اور جب موت ہوتی ہے تو شعور کے ساتھ جان بھی اس کے اندر شامل، وہ نفس کا اطلاق ہو گیا اس پر بھی۔ اور اصل میں لفظ توفا جو ہے اس کا حقیقی مفہوم اگر پورا ہوا ہے اس معنی میں کہ پورا کا پورا لے لینا، تو وہ تو صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ شعور جمع جان جمع جسم، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ تو یہ اصل میں اس آیت کے اوپر جو ان لوگوں نے زور لگایا ہے، اس میں اس اعتبار سے کہ یہ لفظ وفات جو ہے اس کے اوپر جو ہے عام طور پر وفات کے معنی ہے موت ہے، حالانکہ قرآن مجید میں موت کا لفظ بھی تو آیا ہے نا، ان موتہا واللتی لم تمت، یہ سارے الفاظ موت کا لفظ بھی تو آتا ہے نا۔ لیکن یہ کہ وفات کا لفظ بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے، حضور کی وفات ہو گئی، فلاں کی وفات ہو گئی، یہ بھی ہے، لیکن یہ اس کا ایک استعمال ہے۔ وفا یفی، اوفا یوفی، وفا یوفی، توفا ویتوفی، استیفا یستعفی، یہ سارے الفاظ اسی سے وفا کے لفظ سے بن رہے ہیں۔ اب یہ کہ اس کے ضمن میں عقلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس لفظ کے حوالے سے، کیونکہ سارا ڈیرا اس لفظ پر ہے ان کا۔ دیکھیے پہلی بات عقلی طور پر یہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا اور رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اس میں فرق ہے نبی اور رسول کا، نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ علیحدہ بحث ہے، نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے۔ اس میں جو اجماع ہے تمام امت کا وہ کیا ہے
کہ رسول خاص ہے، نبی عام ہے۔ نبی بہت آئے ہیں، 1.25 لاکھ آئے ہیں بعض روایات کی روح سے، رسول بہت تھوڑے 313 آئے ہیں۔ قرآن مجید میں یوں سمجھیے کہ 20 کے قریب تو انبیاء کا ذکر ہے، اور 5-7 ہیں جو رسول ہیں۔ حضرت نوح رسول ہیں، آدم تو رسول نہیں تھے، نبی تو تھے۔ حضرت شیس رسول تو نہیں تھے، نبی تو تھے۔ حضرت ادریس رسول تو نہیں تھے، نبی تو تھے۔ نبی تو رسول جو ہے پہلے وہ تو حضرت نوح ہے۔ تو اس طریقے حضرت جو ہود ہیں، پھر حضرت صالح ہیں۔ اس حوالے سے نبی اور رسول کے فرق کو سمجھیے تو قرآن کہتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ رسول مغلوب نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمَنْصُورُونَ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ بات ہمارے طرف سے طے کی جا چکی ہے، پہلے سے طے ہو چکی ہے، پہلے سے معین قانون ہے اپنے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے بھیجا ہو، رسولوں کے، نبیوں کے بارے میں نہیں، کہ وہی منصور ہوں گے، ان کی مدد کی جائے گی لا محالہ، اور ہمارا جو لشکر ہوگا یعنی رسول کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کا لشکر ہے، وہ حزب اللہ ہے۔ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، لازماً وہ غالب ہو کر رہیں گے۔ یہ 2 چیزیں جو ہے قرآن مجید کے اندر، یہ 2 آیات نص سے قطعی ہیں کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا۔ اب عجیب بات دیکھیے سورہ آل عمران میں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحییٰ بھی موجود ہے۔ حضرت یحییٰ حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی تھے، حضرت زکریا کے بیٹے تھے۔ سورہ آل عمران اور سورہ مریم دونوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے یحییٰ کا ذکر ہوتا ہے، پھر عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ہم عصر بھی تھے، لیکن یہ کہ سینئر تھے حضرت یحییٰ۔ لیکن حضرت یحییٰ کی مدح قرآن کرتے کرتے آخری بات کیا کہتا ہے؟ نبیم من الصالحین، لفظ رسول نہیں آیا ان کے لیے۔ اور وہیں سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کے لیے، وہ سارے ان کی مدح رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے اور وہ نبی تھے۔ نبی قتل ہو گئے، ایک آبرو باختہ لڑکی کی فرمائش پر قتل کر دیا۔ ایک ڈانسر، اس پر بادشاہ اس وقت جو تھا، وہ بادشاہ کیا تھا؟ وہ ایسے بادشاہ ہوتے تھے اس زمانے میں جیسے ہمارے ہاں بھاولپور کے جو ہے نواب ہے، بادشاہ تو انگریز تھا، حکومت تو اس کی تھی، لیکن ایک اٹانومی سی دے رکھی تھی۔ راجے جو ہے، راجہ صاحب ہیں، مہاراجہ ہیں، یہ راجے مہاراجے اور نواب جو ہوتے تھے یہ ایک اٹانومی تھی۔ باقی یہ کہ اصل میں تو بادشاہ جو ہے تو انگریز کی تھی۔ تو اسی طرح کی ایک اٹانومی جو ہے حکومت وہاں اس وقت تھی اصل میں رومیوں کی، اس کا گورنر وہاں موجود تھا پائلیٹس پونٹس، لیکن یہ کہ انہوں نے یہودیوں کو ایک مذہبی اٹانومی دے رکھی تھی۔ چنانچہ ہیڈرن ان کا ادارہ تھا، دارالقضاء، جہاں چوٹی کے ان کے فقہاء اور لیڈر جو تھے، ربائی، وہ بیٹھتے تھے اور فیصلے کرتے تھے۔ کسی مذہبی معاملے میں جو فیصلہ وہ کر دیتے تھے یہ ان میں معاہدہ تھا، وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، وہ فیصلہ آخری ہوگا ان کا۔ وہ خود تو سزا نہیں دے سکتے، سزا تو گورنر دے گا، لیکن یہ کہ اگر ہیڈرن جو ہے ان کا جو وہ ہے ادارہ ٹاپ کا، وہ اگر سزا دے دے، سلا دے، تو گورنر کو وہ سزا دینی پڑے گی۔ یہ ان کا طے تھا معاملہ۔ تو اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مرتد قرار دیا، جو ہیڈرن ان کا سب سے اونچا ادارہ تھا۔ اس اعتبار سے ان کو جو ہے، لیکن جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ رسول تھے، وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، مغلوب نہیں ہو سکتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ نبی تھے، ان کو وہی جو اس وقت کا جو یہودیوں میں سے جو بادشاہ تھا نام کا، جو ہیروڈ اینٹیپاس، یوں سمجھیے کہ اس نے کچھ بہت حرام کاری کی ہوئی تھی، شاید اپنے بھائی کی کسی بیوہ کو، وہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، بغیر اس کے کہ وہ عدت مدت پوری ہو پھر نکاح ہو، اسے اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا، اور اس کی جو لڑکی تھی اس کے اوپر بھی عشق آ گیا تھا، آپ کو دل آ گیا تھا، شادی بھی کرنا چاہتا تھا اس سے، اور اس کا ڈانس تھا، اس پر کہا مانگو کیا مانگتی ہو۔ تو اس نے کہا، اس لیے کہ حضرت یحییٰ جو ہے تنقید کرتے تھے بہت کہ یہ تم کیا حرام کام کر رہے ہو، تم نے جس طریقے سے جس عورت کو گھر میں ڈالا ہوا ہے تم گناہ کر رہے ہو، تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو۔ اس کو کہا تھا یو ڈاٹر آف سن، اس لڑکی کو کہا تھا
تم جو کہ گناہ کی بیٹی ہو. اور وہ ناراض تھے، اور وہ ملکہ بھی جو تھی اس وقت تھی، اور یہ اس کی بیٹی بھی بہت ناراض تھے. تو انہوں نے کہا، مجھے وعدہ لے لیا کہ دیکھو جو کہہ رہے ہیں، جو مانگوں گی مانگنا پڑے گا. ہاں مانگوں گا. مجھے یحییٰ کا سر چاہیے. ایک دفعہ تو وہ کانپ گیا، اسے اندیشہ تھا کہ اگر یحییٰ کو میں نے قتل کر دیا تو یہودیوں کے اندر ہو سکتا بغاوت ہو جائے. لیکن پھر اس نے پھر تانا دیا، تم کیسے بادشاہ ہو، اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حکم دیا. اور وہ جیل میں تھے پہلے سے ہی، وہاں گیا اور جو ہے ان کا سر قلم کیا، لا کے پیش کر دیا. تو نبی جو ہے جن کی بڑی مدح ہوئی ہے سورہ مریم کے اندر، جب آپ پڑھیں گے تو ان کی شان جو ہے، لیکن نبی تھے، صرف رسول نہیں تھے. اور حضرت عیسیٰ رسول تھے، رسول قتل نہیں ہو سکتا، نبی قتل ہو سکتا. تو یہ قاعدہ جو ہے وہ بھی قرآن نے اس سائملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے سورہ آل عمران میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا تقابل کر کے بتا دیا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں جو آپ کو آیت سنا چکا ہوں، یہ جو جرائم جو ہے سورہ نساء کے اندر یہودیوں کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. اور ان کا یہ کہنا کتنا بڑا جرم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. لیکن یہاں ایک عجیب کیفیت ہے، رسول اللہ کے رسول کو. عام طور پر اس کی کنسٹرکشن کو لوگ سمجھے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں انہوں نے خود ہی کہا رسول اللہ. انہوں نے تو رسول اللہ کہتے تو قتل کیسے کرتے؟ یہ اللہ نے کہا. اچھا، ان کا کہنا یہ کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا. وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، مسیح کو قتل کر دیا، وہ اللہ کے رسول کو. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا. وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، بس مشابہت پیدا کر دی گئی ان کے لیے، شبہ میں ڈال دیا گیا ان کو. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بس شکوک میں مبتلا ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور ہرگز قتل نہیں کیا. یہ کلیئر سورہ نساء کی آیت نمبر 157 ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر کون قتل ہوا؟ واقعہ تو ہوا ہے، سولی کا واقعہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے. پھر کون صلیب پہ چڑھا؟ حضرت عیسیٰ تو صلیب پر نہیں چڑھ سکتے، اس لیے کہ صلیب کی موت کو سمجھا جاتا تھا بہت ذلت کی موت ہے، بہت حقارت کی موت ہے، بہت ملعون موت ہے. تو جب عیسیٰ مغلوب نہیں ہو سکتے تو صلیب پہ کیسے چڑھا دیے جائیں گے؟ قتل ہونا تو بعد میں ہوگا نا، پہلے تو آپ صلیب پر لٹکائیں گے اس کو نا، تب وہ جب مرے گا تو کہیں گے قتل بھی ہو گیا، ہم نے قتل کر دیا. صلیب کیا ہوتی تھی یہ معلوم ہے آپ کو؟ ایک لمبی لکڑی، ایک جو ہے ٹرانسفرس آ جائے گی اس کے اوپر، اور اس میں سے یہ ہے کہ اس کے دونوں، ایک شخص کے جو ہے دونوں ہاتھ وہ نیل کر دیے جاتے تھے. یہ جو اوپر جو ہے کراس کا جو نشان ہے وہ کیلیں ٹھوک کر لگا دیے گئے، اور پاؤں دونوں جو ہے وہ پیروں کے اندر کیلیں ٹھوک کر وہ اس لمبی لکڑی کے ساتھ جو نیچے سے آ رہی ہے اس میں لگا دیے. اب وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کا جو حال ہے پتلا ہو رہا ہے، اس کا رفتہ رفتہ سسک کر مرتا ہے نا. اسی لیے اسے کہتے ہیں بڑی ملعون موت ہے. ایک ہے آپ نے پھانسی دی کسی کو، ایک جھولا جھولتا ہے وہ گیا، ختم ہو گیا. آج کل تو کیا ہوتا ہے، کرسی پہ بٹھایا، ذرا کرنٹ چھوڑا اور گئے صاحب کو ٹیکا لگایا، پتہ ہی نہیں چلا، اور پیٹ ٹیکے کے ساتھ آدمی مر گیا. تو یہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ بدترین موت جو ہے صلیب کی موت ہے. تو یہ واقعہ تو ہوا ہے صلیب کا، لیکن یہ کہ کون مرا؟ اب دیکھیے عیسائیوں کا کہنا کیا ہے. عیسیٰ صلیب پر چڑھے، وہاں فوت ہو گئے، مر گئے، پھر انہیں نکالا گیا، ایک قبر میں رکھ دیا گیا. لیکن قبر وہ جو تھی اس طرح نہیں تھی زمین میں کھدی ہوئی، بلکہ ایک پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا کھو تھا، غار سی، وہاں رکھ دیا گیا. لیکن وہاں سے وہ زندہ ہو گئے. اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا وہ قبر تو خالی ہے. عیسیٰ کہاں گئے؟ وہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور آسمان پر جانے سے پہلے وہ اپنے حواریین سے ملے بھی تھے، کہا میں زندہ ہوں. یہ ہے ان کا عقیدہ.
اور اس کے بعد یہ بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نہ سولی پر چڑھے نہ قتل ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ جیسے کہ آتا قرآن میں، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کر لوں گا، قبضے میں اپنے لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، رافعک الیہ، یہ قرآن مجید کا قول ہے۔ البتہ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یا جو اینٹی کرائسٹ ہوگا کہ جو کہ جھوٹا عیسیٰ ہوگا، جھوٹا دعویٰ کرے گا، جسے کہ مسیح الدجال کہا گیا، اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اسے قتل کریں گے، اور تمام یہودی اس کے بعد قتل ہو جائیں گے، جو بھی اس وقت تک کفر پر قائم رہیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی اس وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تو وہ شاید بن جائے۔ بہرحال یہ ہے یہود، ان کا جو ہے قادیانیوں کا وہ عقیدہ کیا ہے؟ سولی پر تو چڑھا، گویا کہ ذلت والی بات تو ہو گئی، مغلوب تو ہو گیا، قرآن کی نفی اس پہلے کیوں، وما صلبوہ وما قتلوہ، تو گویا کہ سولی پر چڑھ گیا تو وہ بدترین جو ہے تکلیف، مصیبت، مشقت، وہ ساری تو آ گئی، مغلوبیت تو آ گئی، لیکن یہ کہ اس کے بعد کہتے ہیں مرا نہیں، وہ ابھی وہ سسک ہی رہا تھا کہ اتار دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے جو شاگرد تھے، حواری تھے، انہوں نے مرہم پٹیاں کی، پھر وہ ٹھیک ہو کر چلا گیا کہیں اور، ہجرت کر گیا اپنی قوم سے جو ان کے خیال میں کشمیر ہے، اور یہاں آ کر وہ اپنی طبی موت مر گیا۔ بات اللہ اللہ ختم ہوا معاملہ۔ ہم کیا کہیں؟ ہم تو صرف یہ کہتے رہے ہیں، 1300 برس تک ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر کہ ان پر نہ صلیب دیے گئے نہ قتل ہوئے، انہیں اٹھا لیا۔ کب اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، کس مرحلے پر اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، پھر سولی پر کون چڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، لہذا کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا، کہیں نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی تفسیر میں۔ یہ تو پچھلی صدی کے دوران جو پوپ کی لائبریری ویٹیکان میں، اس سے ایک نسخہ برآمد ہوا، انجیل برنباس۔ اب یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیلیں 104 تھیں، جن میں سے 4 جو ہے سلیکٹ کی گئی ہیں، 100 انجیلیں اور ہیں جنہیں وہ اپوکریفل کہتے ہیں، غیر مستند انجیلیں، اپوکریفل، اور یہ ہے کینونیکل، قانونی، یہ ہے کہ جو مستند ہیں 4، لیکن جو 100 اور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے برنباس، اور برنباس کے بارے میں عیسائی مانتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین میں سے ایک تھے۔ وہ انجیل نکل آئی، اب وہ چھپ بھی گئی ہے۔ کراچی میں ایک ادارہ ہے، خاص طور پر باوانی جو سیٹ ہیں ان کا بنایا ہوا ادارہ ہے، تو وہی چھاپتے بھی ہیں۔ ایک زمانے میں تو کافی تقسیم بھی کر رہے تھے، اب مجھے معلوم نہیں۔ اس نے سارا قصہ بیان کیا۔ قصہ کیا ہے؟ بہت دلچسپ قصہ ہے، پوری تفصیل سے۔ ایک شخص جو کہ حضرت مسیح کے حواریین میں شامل ہو گیا، وہ تھا جیوڈاس اسکیریوٹ۔ یہ شخص اصل میں تھا ایک زیر زمین تنظیم وہاں چل رہی تھی، زیلوٹس، انڈر گراؤنڈ موومنٹ، تاکہ ہم رومنوں کی حکومت یہاں سے ختم کریں اور اپنی پوری حکومت اور آزادی حاصل کریں۔ ان میں سے یہ بھی تھا، ان کا سرغنہ تھا برابس، برابا ڈاکو اسے کہا جاتا ہے، برابس۔ ظاہر بات ہے کہ قانون شکن تھا تو ڈاکو ہی تھا۔ اچھا، ان میں سے یہ شخص جو ہے، اس نے جیوڈاس نے حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھے بہت، اور اتنا یقین ہو گیا اسے کہ یہ شخص جو ہے عیسیٰ، یہ ایک مرتبہ اگر رومیوں پر لعنت بھیج دے، کرس کر دے، تو رومی ختم ہو جائے۔ لیکن ان سے کئی دفعہ جو ہے پھیر ڈال کر، ہیر پھیر کے ساتھ کوشش کی گئی کہ رومیوں کے خلاف وہ کوئی جو ہے وہ لعنت برآمد کر دیں، وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، کیوں نہیں کرتے تھے، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ منہاج عیسوی کیا تھا، منہاج موسوی کیا تھا، منہاج محمدی کیا تھا، ان میں فرق ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورہ مائدہ میں آیا ہے، تمام رسولوں کے لیے ہم نے ایک ایک منہاج، ایک ایک شریعت علیحدہ علیحدہ دی ہے۔ بہرحال منہاج عیسوی تھا، تو یہ نہیں کہتے تھے۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکو سرغنے سے اجازت لے کر ان کے حواریین میں شامل ہو گیا، اعتماد حاصل کیا، اور بار بار کوشش کی کہ یہ بد دعا دے دیں، رومیوں کو نہیں دی۔
اب اس نے سوچا کہ انہیں اگر ذاتی طور پر تکلیف پہنچے گی تو زبان سے کلمہ نکل ہی جائے گا نا کوئی لعنت کا. اس نے پکڑوایا حضرت عیسیٰ کو، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے قتل کا، ہیڈرن جو ہے ادارہ وہ دے چکا تھا، اس کا فتویٰ تھا یہ واجب القتل ہے، یہ مرتد ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رومی گورنر تک پہنچایا جا چکا تھا. رومی گورنر نے یہاں تک کہا، یہ سینٹ جو متی کی انجیل ہے اس میں موجود ہے، بھائی ہمارے پاس تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی ایسی بات اس کی نہیں ہے جس سے کہ ہم اسے واجب القتل قرار دیں. ان کا نہیں، ہمارا حکم ہے، ہمارا فیصلہ تمہارا طے ہے، چاہے مذہبی معاملے میں کوئی فیصلہ ہمارا ہوگا تو تمہیں جو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا. بہرحال اس وقت حضرت مسیح روپوش ہو گئے گرفتاری سے بچنے کے لیے. ایک باغ میں تھے وہ، وہاں پر رات کے وقت انہوں نے اپنے حواریین کے ساتھ لاسٹ سپر کہتے ہیں اس کو، لاسٹ سپر کھانا کھایا، آخری کھانا تھا. اور اس کے بعد اس میں فرمایا آج کی رات تم میں سے ایک میرے خلاف غداری کرے گا. یہ کہہ کر حضرت مسیح تو ایک کوٹھڑی میں چلے گئے جو ہوتی ہے باغ کے اندر، کوئی کھرپے ورپے جو ہے، کوئی وہاں پہ کسیاں رکھی ہوئی، تو اس میں خود جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے. اپنے حواریین سے کہا کہ تم بھی عبادت کرو. وہ حواریین سو گئے. اب یہ اسکریوٹ جو ہے یہ اٹھا، یہ گیا رومیوں سے جا کر کہا میں پہنچا دیتا ہوں عیسیٰ تک، پکڑوا دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ. 30 ان کے آدمی آئے. وہ اس سے کہا باغ کے باہر کھڑے رہو تم، میں اندر جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، جسے میں کہوں اے میرے استاد، پکڑ لینا اسی کو. یعنی رومنز کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے عیسیٰ، لیکن یہ کہ یہ تو یہودیوں کو معلوم تھا نا سب کچھ. ہوا کیا کہ وہ جب اندر آیا ہے اور کوٹھڑی میں داخل ہوا، اسی وقت اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی. شبہ لہم، مشابہ پیدا کر دی گئی، شبیہ بدل دی گئی، اور چھت پھٹی، 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو لے کر آسمان پر چلے گئے. تو باہر آیا وہ، تو جیسے ہی وہ یہ باہر آیا وہ باقی ہماری جان گئے، اے ہمارے استاد. اسی وقت جو ہے وہ رومی داخل ہو گئے تو پکڑ لیا. تو اصل میں گرفتار ہوا ہے برنباس کی انجیل کے مطابق یوڈاس اسکریوٹ، وہ سولی چڑھا ہے. لعنتی موت اس پر آئی. کیوں آئی ہے؟ غداری کی اس نے، بٹرے کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو. تو وہ تو مستحق تھا، کوئی ظلم نہیں تھا. اگر عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو دے دیا جاتا ایسے کسی کو پکڑ کر تو وہ تو ظلم ہو جاتا نا، اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا. تو یہ تو واقعی مجرم تھا. وہ سولی چڑھا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا. یہ ہے وہ ساری تفصیل جو کہ انجیل برنباس کے اندر موجود ہے. دی گاسپل آف آور لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس، یہ اس کا نام ہے. ایونجیلیم برنابے، یہ جو ہے یونانی زبان میں اس کا نام ہے یا لیٹن میں. بہرحال یہ ہے معاملہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عقلی طور پر رسول نہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے ماں صلبوہ و ماں قتلوہ. لیکن یہ کہ اگر یہودی، اگر جو قادیانی مانتے ہیں سولی چڑھ گئے تو صلیب تو ہو گئی، قرآن کی نفی تو ہو گئی، ہاں مرا نہیں، یہ دوسری بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے. اگر کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا اور اس قوم نے بحیثیت مجموعی انکار کر دیا، رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، پوری قوم ہلاک، اور رسول اور اس کے جو چند ساتھی ایمان لے آتے تھے وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے تھے. لیکن ہجرت کر کے جاتے تھے تو اس کے بعد کسی اور مقام پر کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. پھر وہاں پر ایک قوم انہوں نے جو ہے اپنا مرکز بنایا، ایک نئی امت کھڑی ہو گئی. اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ قوم عاد ختم ہوئی حضرت ہود علیہ السلام کو ریجیکٹ کرنے کے باعث ہلاک کر دی گئی. حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر، یہ قوم عاد تھی عرب کا جزیرہ نما، عرب کے جنوبی علاقے کے اندر جو اب صحرا ہے، بہت بدترین صحرا ہے، الربع الخالی جسے کہتے ہیں، خالی ہے، وہاں کوئی زندگی کے آثار ہے ہی نہیں، نہ کوئی پتیاں ہیں، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی حیوان، کچھ نہیں. الربع الخالی بدترین صحرا ہے. وہ صحرا ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے، جو چیز اوپر ہوگی وہ دھستی چلی جائے گی، اندر چلی جائے گی. ورنہ عام صحرا کے اندر ریت کے اوپر اونٹ بھی چلتا ہے، انسان بھی چلتے ہیں، لیکن اس میں نہیں. تو یہاں پر قوم عاد جو ہے آباد تھی، اور اب جو ہے وہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیا گیا ہے
کہ قوم عاد کا جو بڑا بادشاہ تھا شداد، اس نے جو جنت بنائی تھی وہ موجود ہے، زیر زمین اسی صحرا کے نیچے دفن شدہ موجود ہے، جس کو کہا گیا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے ایسے ستونوں والا جیسے پہلے دنیا میں بنے ہی نہیں تھے۔ وہ قوم عاد تھی، بڑی زبردست قوم تھی، قوم جبارین، لیکن یہ کہ اس کے بعد ہلاک ہو گئی۔ اب حضرت ہود اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر نکل گئے جزیرہ نما عرب کے مغربی کونے میں جا کر، شمال مغربی کونے میں آباد ہو گئے، وہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی سمود۔ اب یہ اسلامی بستی بن گئی، لیکن اس کے اندر بھی پھر بعد میں زوال آیا، پھر وہاں نبی بھی آئے، لیکن اس کے بعد یہ کہ آخری رسول بھیجے گئے حضرت صالح، اور وہ بھی ہلاک ہوئے کیونکہ حضرت صالح کو انہوں نے رد کر دیا۔ تو یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ رسول جو ہے وہ وہاں سے اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کر کے وہ یہ نہیں جان بچا کے جا کے گمنامی میں کہیں مر گیا، وہ تو جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائے گا اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک نئی جگہ پر آباد ہوگا، ایک نئی تہذیب ابھرے گی۔ تو یہ تو نہیں ہوا، یہ گمنام ہو کر آ کر کشمیر میں مر گیا تو اس کی کیا حیثیت ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو اگر ہجرت کرتے، یا جب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے قتل کا فتویٰ ہو گیا ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کو تو لے کر جاتے نا، اپنے حواریین کو لے کر جاتے، اور کہتے ہیں 12 حواریین کے علاوہ اور بھی کوئی 70 کے قریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کو لے کر جاتے، کسی جگہ آباد ہوتے، وہاں ایک نئی جو ہے بستی بنتی، وہاں مسلمانوں کی ایک آبادی ہوتی۔ تو ان میں سے تو کوئی شے بھی نہیں ہوئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی، خلاف عقل ہے، قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ سولی چڑھے ہوں لیکن مرے نہ ہوں، پھر اتر گئے تو مرم پٹی کر دی۔ اچھا، کیا رومنوں کو اور یہودیوں کو پتہ نہیں چلا کہ مریم پٹی ہو رہی ہے اس کی اور عیسیٰ مرا نہیں ہے؟ اگر ان کو پتہ چل جاتا تو کیا وہ چھوڑ دیتے؟ اب مرہم پٹی کے بغیر تو 12 جو شخص سولی پر لٹکا رہا ہے وہ تو تقریباً مردہ ہی ہوتا ہے نا۔ وہ چلیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا امکان ہو کہ اس کی نبض ابھی چل رہی ہو اور وہ اتار لیا جائے اور مرہم پٹی کر لی جائے تو بچ جائے، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد وہ اگر وہاں سے ہجرت کرتے تو وہاں سے وہ اپنے حواریین کو لے کر جاتے اور کسی نئی جگہ پر جا کر آباد ہوتے۔ ان دونوں اعتبارات سے یہ بات ناقابل قبول ہے، ناقابل یقین ہے۔ لیکن اسی مسئلے کو لے کر انہوں نے جو جیسا کہ میں نے بتایا تھا، وفات ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی جو سید المرسلین ہے وہ تو زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ جو آسمان پر اٹھا لیے گئے، یہ کیسے ہو سکتا؟ بس اس کے اوپر عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک مائنڈ جو بن گیا تھا، تو چونکہ سائنس کے اس خاکے کے اندر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، لہذا ان لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ اب یہ کہ یہ جو واحد استثناء ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا۔ ویسے حضرت مسیح کی پوری شخصیت مستثنیٰ ہے، بن باپ کے تو کوئی اور رسول پیدا ہوا ہی نہیں، نہ نبی پیدا ہوا۔ پھر وہ معجزے جو حضرت مسیح کو ملے کسی نبی کو نہیں ملے۔ حضرت صالح کو ایک ہی معجزہ ملا تھا نا ایسا کہ لوگوں نے کہا کہ تم یہ اس چٹان میں سے ابھی ایک گابن اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو، وہ دکھا دی گئی، پھر ہلاک کر دیے گئے۔ لیکن جو اور معجزے حضرت مسیح کو دکھائے ہیں وہ بچپن میں بولے ہیں، گود میں تھے یا پگھوڑے میں تھے، بولے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیا۔ یہ بات نہ ہوتی تو حضرت مریم کے کیا حشر کرتی قوم کہ تمہاری بغیر شادی کی یہ کہاں سے لے آئی ہو تم، یہ تو ولد الزنا ہے۔ پھر تو یہ سارا معاملہ جو ہے حضرت عیسیٰ بولے ہیں وہاں پہ، خود وہ بچہ بولا۔ اب اس کے بعد بولنے کی لوگوں کے اندر کیا گنجائش تھی؟ زندہ کو مردہ کر دینا، ثم بإذن اللہ، مردہ زندہ ہو گیا، اور تخلیق حیات، ایک پرندہ بنانا گارے کا، پھونک مارنا اور اڑتا ہوا پرندہ بن جائے، ایک کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنا اور کوڑ ختم، ایک مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا اور بینائی آ گئی۔ یہ سارے معجزات مستثنیٰ شخصیت ہے۔ ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا یہ بڑی تلخ بات ہے، یہ یاد کر لیجیے، کیونکہ یا تو قوم اسی وقت ہلاک کر دی جاتی جیسا کہ ہوا قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور صدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے، اور آل فرعون جو ہلاک کیے گئے، یا تو پوری قوم ہلاک کی جاتی؟ نہیں، یہ یوں سمجھیے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ دے دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا۔
اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے. یہ کیوں کیا گیا؟ اب اس میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے قبول کرنا آسان نہیں، حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے. اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے. سب سورہ فاتحہ میں مفسرین لکھتے ہیں ضالین یہ نصارہ ہے اور مغضوب علیہم یہ یہودی ہیں. اور قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من اہل الکتاب علی لسان داؤد عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی. ایک ملعون اور مغضوب قوم کے ہاتھوں آخری امت محمد اور اس کا بھی بہترین حصہ، اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے گا. عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں، اس لیے ان کو بچایا گیا. یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا، مولانا اسلائی صاحب بتایا کرتے تھے، کیونکہ وہ راجپوت تھے، یو پی کے راجپوت مشرقی حصے کے، کہ ہمارے ہاں کوئی نوجوان اگر کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ذریعے، چمار کے ہاتھوں جوتا لگوایا جاتا تھا. اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا گرا تو چلو تکلیف تو ہوئی، لیکن یہ کہ راجپوت کا جوتا گرا ہے نا، پڑا ہے. لیکن راجپوت کے سر پر چمار کا جوتا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، تو تکلیف بھی ہے جوتا کھانے کی اور انسلٹ ہے کہ چمار مار رہا. یہ امت سب سے خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا. اور کن پر آئے گا؟ اس امت کا جو اصل نیوکلیس ہے عرب، جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے ویل للعرب، عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت. اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھونکی گئی ہے. اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی، بے غیرتی، بزدلی، کمزوری، ذلت، مسکرت کی مثال بنے ہوئے. کوئی بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف؟ کوئی بول سکتا ہے؟ 30-35 لاکھ آدمی ہے اسرائیل کے اندر یہودی، اس سے زیادہ تو امریکہ میں 50 لاکھ کے قریب، کل 1.25 کروڑ آدمی ہے یہ یہودی پوری دنیا کے اندر. لیکن دیکھیے جو چاہتا کرتا ہے. جب چاہا اس نے عراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر دیا، اور سعودی عرب کی فضا میں اس کو فیول کیا ہے انہوں نے، دوبارہ ریفیولنگ جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی، وہ سعودی عرب کی فضا میں ہوئی. یہ صورت جو ہے عربوں کے اوپر، اور اب جو آنا ہے آرمگڈان، کیونکہ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے قبضے میں ہے. اور یہ رومی ایک حدیث کی روح سے 80 علم لے کر حملہ آور ہوں گے تم پر، اور یہ ہوگا مڈل ایسٹ میں. آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے 3rd ورلڈ وار جو ہونے والی ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہوگی. اور میں ٹوائنبی کا قول آپ کو سنا چکا ہوں، 1950 کا قول ہے اس کا. یہ اس وقت تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. سارا تصادم جو ہو رہا تھا وہ ایک طرف روسی اور اس کے ساتھی تھے، روس اور اس کے ساتھی، دوسری طرف یہ مغربی یورپ اور امریکہ تھا. کوئی مسلمانوں اور عیسائیوں کی کسی جنگ کا تو کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا تھا. لیکن ٹائنبی نے کہا ہے، جو سب سے بڑا فلاسفر آف ہسٹری ہے 20ویں صدی کا، کہ اب جو جنگ ہوگی بڑی، جو اس نیکسٹ سینچری کی، 21st سینچری کی، وہ در حقیقت کمیونزم کے درمیان اور کیپٹلزم کے درمیان نہیں ہوگی، بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی. یہ میں اس کا حوالہ بھی پورا آپ کو دے چکا ہوں، اس نے یہ کہاں یہ بات کہی. تو یہ ہے، یہ بات جان لیجیے. اور مڈل ایسٹ میں ہوگی، گریٹر اسرائیل بنے گا. حدیث میں خبریں، یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں. یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ، یہاں تک کہ ترکی، سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا. البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا. مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی. بہرحال یہ سارا کچھ ہونے والا ہے. وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی خوریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے. تو پرندہ جو ہے، کوئی ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے، گدھ ہے، وہ تو بڑی خوشی سے اتریں گے، تناول فرمائیں گے لاشوں کو. اسی طریقے سے کوے ہیں، چیلے ہیں. لیکن جو نفاست پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے. تو ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے، گرے گا تو لاش پر گرے گا.
یہ وقت آنے والا، اور یہ یہودیوں کے ہاتھوں، یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت، جو ان کے ہاتھ میں اعلی کار ہیں، ان کے ہاتھوں آنا ہے۔ میرے نزدیک اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو، کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملعون ہو چکی ہے، اس کو باقی رکھا گیا ہے، اسے یہ موقع دیا گیا ہے۔ اس نے اسرائیل بنا لیا ہے، تقریباً 2000 سال کے بعد وہ دوبارہ آ کر آباد ہوئے اس سرزمین میں جہاں سے نکال دیے گئے تھے 70 عیسوی کے اندر۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو در حقیقت میرے نزدیک واللہ عالم حکمت خداوندی اس میں یہ ہے، انہیں روک کر رکھا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، پھر وہی عیسیٰ آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ ہلاک ہوں گے۔ سوائے اس کے، چونکہ جو ایک میں نے آپ کو کئی دفعہ حوالہ دیا ہے، فلاڈلفیا ٹرمپٹ ایک رسالہ نکلتا ہے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا، انہوں نے یہ لکھا ہے، اس نے لکھا ہے ایک پرچے کے اندر کہ جب حضرت مسیح آئے گی اینٹی کرائسٹ ہوگا، وہ لکھا اس نے کہ وہ یہودی ہوگا، حالانکہ وہ پرو یہودی ہے۔ وہ جتنے بھی یہ جو کرسچن زائنسٹ ہیں، یہ تو یہودیوں سے بڑھ کر زائنسٹ ہیں، ان کے بڑے سپورٹرز ہیں۔ تو لیکن اس نے لکھا ہے اینٹی کرائسٹ ول بی اے جیو۔ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا نوسٹریڈیمس کا بڑا چرچا ہو گیا تھا، اس کی جو ہے وہ پیشن گوئیاں، اور یہ کہ ایک مسلمان ہوگا اینٹی کرائسٹ، اور صدام کے بارے میں اشارے کیے جا رہے تھے کہ وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اینٹی کرائسٹ یہودی ہوگا، اور اس نے لکھا 80% یہودی قتل ہو جائے گا۔ یہ میں نے ایک تعویل کی ہے اپنے ذہن میں کہ 20% شاید وہ ہوں جو حضرت عیسیٰ کی جو سیکنڈ کمنگ ہے، آمد ثانی کے موقع پر ان پر ایمان لے آئیں اور وہ بچ جائیں۔ لیکن جو بھی حضرت عیسیٰ کا انکاری ہوگا وہ ختم کر دیا جائے گا، جیسے قوم نوح ختم ہوئی، قوم ہود ختم ہوئی، قوم عاد ختم ہوئی، قوم صالح ختم ہوئی، اسی طریقے سے۔ تو یہ قانون خداوندی پورا ہونا ہے۔ بس ایسے ہی ہے جیسے کسی کو پھانسی کا حکم تو ہو گیا ہو لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہ ہوئی ہو، ہوتا ہے 2 سال 3 سال گزر جاتے کہ پھانسی کا حکم ہے لیکن یہ کہ اب وہ پھانسی نہیں ہو رہی ہے، وہ اپیلوں در اپیلوں معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ہے میرے نزدیک واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے یہ کوڑا ان مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ جتنا اونچا مقام اللہ نے دیا عربوں کو، ان میں حضور کو اٹھایا، ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل کیا، تو ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الزخرف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون وقالوا آلہتنا خیر ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون ھذا صراط مستقیم۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران ويكلم الناس في المهد وكهلا، وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة وتكلم الناس في المهد وكهلا، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج میں نزول مسیح کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جن کو اٹھایا غلام احمد قادیانی نے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس کے قول کے مطابق حضرت مسیح آسمان پر اٹھائے ہی نہیں گئے تو اترنے کا کیا سوال ہے، نازل ہونے کا کیا سوال ہے۔ میں ذرا برصغیر تذکرہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایک زمانہ ایسا تھا، اس کا میں سبب پہلے بیان کر چکا ہوں، آج پھر بیان کروں گا، کہ ایسی باتوں کو قبول کرنے کے لیے ایک خاص فضا پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ بڑے بڑے اچھے لوگ، اب مثال کے طور پر پروفیسر یوسف سرین چشتی کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، بڑے عالم فاضل آدمی تھے، علامہ اقبال کے شارح ان کی کتابیں ہیں، مشہور ہیں۔ وہ بھی قائل تھے اس کے، یعنی قادیانیت سے اس درجے مرعوب تھے کہ رفع مسیح اور نزول مسیح دونوں کا انکار کرتے تھے۔ وہ تو پھر ایک مرتبہ میں انہیں خاص دعوت دی، میرا جب درس ہوتا تھا ہفتے وار اتوار کی صبح کو مسجد شہداء میں، وہ بوڑھے کافی تھے، لمبی نشست میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، میرا درس ہوتا تھا کم سے کم 2 گھنٹے ورنہ 2.5 گھنٹے جاتا تھا، تو ان کے لیے خاص اہتمام کیا، گدا بچھایا، تکیہ لگایا، گاؤ تکیہ لگایا، انہیں بلایا، کیونکہ مجھے ان سے انس تھا، محبت تھی۔ میرا وہ پورا جو درس ہے سورہ مریم کا تھا، اس کو سن کر بعد میں پھر مجھ سے کہا کہ عزیزم تم نے 50 سال سے دل میں جمع ہوا عقیدہ نکال دیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، اس کی مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ اچھے اچھے لوگ متاثر ہوں گے۔ عام آدمی کے لیے تو بڑی جذباتی بات کہ ہمارے نبی تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گیا، وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، ہاؤ کم، کیسے ہو سکتا ہے؟ عام آدمی کے لیے یہ، پھر جو ایک سائنٹزم کا ذہن بنا تھا اس کے لیے بھی آسمان پر اٹھانا میں کیا مطلب ہے؟ جو ٹھیک ہے، توضیح جو کی ہے وفات کے لفظ۔ بہرحال اس معاملے میں اصل میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک عجیب بات نظر آتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ مجسم خرق عادت، خرق کا بے مفہوم بیان کر چکا، توڑ دینا، پھاڑ دینا، سمندر کو پھاڑ دینا۔ کشتی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے، خضر، شاید ان کا نام خضر ہو، یقین سے نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ جس کشتی میں سوار ہوئے اس کا ایک تختہ توڑ دیا، خرق کہا۔ تو خرق عادت کا مطلب کیا ہے کہ جو عام قانون ہے دنیا کا، مادی قانون چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور روز روز نہیں ٹوٹتے یہ قانون تو جو ہے چلتا ہے، مستقل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون بنانے کے بعد قانون بنانے والے کے ہاتھ جو ہے وہ بند گئے، اب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو قانون بنا چکا ہوں۔ آگ تو جلائے گی، چاہے وہ ابراہیم کو اس کو گرایا جائے اس میں، چاہے کسی اور کو گرایا جائے، نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو قانون کا بنانے والا ہے اس کے پاس اختیار ہے، وہ جب چاہے اس قانون، عادی قانون ہم اسے کہتے ہیں، the usual laws، جو عام طور پر اس دنیا کے اندر کار فرما ہے، لاز آف فزیکل چینج، لاز آف کیمیکل چینج، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، یہ سائنس جنہوں نے بھی تھوڑی بہت پڑھی انہیں معلوم ہے۔ لیکن خرق عادت اس سے کہتے ہیں کہ عادی قانون کاٹ کر، توڑ کر اللہ اپنی خصوصی قدرت اور اپنے خصوصی مشیت کو ظاہر کر دے۔ اب یہ ہوا ہے، معجزے سارے خرق عادت ہی ہیں نا، لیکن حضرت مسیح تو مجسم معجزات تھے، یہ ان کی خاص بات۔ پیدائش معجزے سے ہوئی، بغیر باپ کے۔ نمبر 2، حضرت مریم کی گود میں بھی بات کر رہے ہیں، اور میرے نزدیک تو اس سے پہلے ولادت کے وقت بات کی حضرت مریم سے۔ سورہ مریم میں جو قصہ آیا ہے کہ بہرحال حمل جیسے ہوا وہ سورہ مریم میں پہلے بیان کیا گیا ہے، اللہ کے حکم سے فرشتہ نے جو ہے وہ آیا اور اس نے خبر دی۔ اب وہ جب حاملہ ہو گئی، حمل ظاہر ہو رہا تھا، تو اب آبادی میں کیسے رہے؟ کہیں جا کر ویرانے میں کسی جگہ چھپ گئی۔ اس کو کہا ہے
کہ وہ تو اس کو جو ہے دور ایک برج کی جگہ پر چلی گئی۔ وہاں یہ ہے کہ اب درد سے کا مرحلہ آ گیا ولادت کا۔ اب انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ایک تو وہ درد ایسے ہوتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں تو ولادت کے بعد عورت کی زندگی کو نئی زندگی سمجھا جاتا تھا، عام طور پر اتنی اموات واقع ہوتی تھی ولادت کے دوران کہ جو عورت جو ہے اس کے بعد صحیح سالم ہوگی وہ ہے کہ نئی زندگی ملی ہے۔ تو یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور دوسرا فکر یہ کہ اب میں کہاں جاؤں گی اس بچے کو لے کر، کیا بتاؤں گی لوگوں کو، کون مانے گا کہ یہ فرشتہ اس کی منہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم خصوصی یہ مجھے عمل ٹھہرا ہے، میں نے کوئی زنا نہیں کیا ہے، کوئی بدکاری نہیں کی۔ تو اس میں یہ ہے فناداہا من تحتہا، یہ ہاں من بھی ہے اور اس کی ایک تلاوت جو ہے ہمارے ہاں جو قراءات مستند ہیں من بھی ہے، من تحتہا۔ تو پہلی کی روح سے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہی فرشتہ جس نے کہ خوشخبری دی تھی کہ تمہارے یہاں ولادت ہوگی، وہی اس پہاڑی ذرا اونچی جگہ پر تھیں وہ، تو وہاں سے اس کے نیچے جو ہے اس کے نشیب میں دامن میں وہ فرشتہ موجود تھا، اس نے پکارا لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ نہیں افسوس نہ کرو، غمگین نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے یا تمہارے قریب دامن میں ایک ندی بھی نکال دی ہے، پانی پیو ٹھنڈا۔ اور یہ کہ یہ جو سوکھا تنا کھڑا ہے جس کی جڑ پکڑ کے ہم کو معلوم ہے کہ عورت جب درد ذیل میں ہوتی کسی چیز کو پکڑتی ہے زور سے، تو اس کے حوالے انہوں نے اس کو پکڑا، حزی الیک جذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، یہ سوکھا تنا جو ہے کھجور کا، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، کھاؤ پیو فکلی واشربی وقرری عینا، کھاؤ پیو تازے کھجوریں کھاؤ، ٹھنڈا پانی پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اس کے بعد یہ کہ اب جب تم کسی انسان کو دیکھو تمہیں خطرہ یہی ہے نا، تو تم کہہ دینا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا میں بات نہیں کر سکتی۔ میرے نزدیک یہ کلام حضرت عیسیٰ ہی کا ہے، ولادت کے فوراً بعد اپنی ماں کی ہمت افزائی کے لیے، اپنی ماں کی جو ہے وہ دلجوئی کے لیے یہ کلام حضرت مسیح ہی نے ابھی ولادت کے فوراً بعد کیا، واللہ عالم۔ اس کے بعد اسے کہہ دیا جب آئی قوم میں آخر جاتی کہاں، پھر وہ بچے کو لے کر آئی قوم میں، فاتت بہ قومہا تحملہ، اس بچے کو اٹھائے ہوئے جب آئیں اپنی قوم میں، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہ اے مریم تم تو یہ بہت ہی گندا کام کر کے لے، یہ کیا کیا، یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا ولد الحرام ہے یہ، اور اے مریم نہ تو تمہارا والد کوئی بدکار آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، تم تو ایک اعلیٰ گھرانے کی، ہمارے ہاں کے اعلیٰ دینی گھرانے کی فرد، کیا کیا تم نے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کر دیا بھائی اس سے پوچھ لو، بس اشارہ، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ اس سے پوچھ لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کریں اس سے جو بچہ ہے گود کے اندر، اس سے ہم بات کریں، یہ بتائے گا ہمیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اب وہ گود والا بچہ بول رہا ہے میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے جو ہے ایک نشانی بنایا ہے، مبارک بنایا ہے۔ تو یہ ساری بات جو آئی ہے وہاں پر، میں حیران ہوں کہ انجیل میں اس معجزے کا ذکر نہیں ہے، سارے معجزے بیان کیے گئے جو قرآن میں بھی انجیل میں بھی، یہ معجزہ میرے نزدیک جو سب سے زیادہ فیصلہ کن تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب منہ بند ہو گئے لوگوں کے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر اب کیا اعتراض کرتے، تو گویا کہ حضرت مریم کو اس اعتبار سے ایک پروٹیکشن اللہ نے دی۔ پھر آگے چلیے تو معجزات جو انہیں دیے گئے ہیں ان کا تو میں کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں، کوئی شمار ہی نہیں۔ ایک مادرزاد اندھے کو بینائی دے دینا، ایک کوہڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنا وہ صحیح ہو جائے، پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اتنے بڑے بڑے معجزے، مردہ کو زندہ کر دینا، قم باذن اللہ، اور مردہ کھڑا ہو گئے، زندہ ہو گئے، اور حیات پیدا کر دینا، ایک پرندہ بنایا گارے سا اور منہ میں پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا۔ تو یہ اصل میں بہت ہی اہم جو ہے
شخصیت ہے حضرت مسیح کی، اسی میں پھر رفع مسیح ہے، اسی میں نزول مسیح ہے۔ یہ دو چیزیں بھی، یہ میں نے ساری داستان کیوں بتائے کہ حضرت مسیح کی تو پوری زندگی خرق عادت ہے، عام قوانین سے ہٹ کر ہے۔ معجزہ کسی کو ایک ایک دو دو ملے ہیں، کچھ تو سینکڑوں معجزے ملے ہیں، اتنے معجزے ملے ہیں جن کا شمار نہیں۔ اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے، ایک شخصیت ہے خاص جس کے آس پاس کی بھی کوئی دوسری شخصیت قرآن میں اس نوعیت سے، ایک ہے رتبے میں اونچا ہونا، رتبہ حضور کا بہت بلند ہے، حضرت عیسیٰ سے بہت اونچے رتبے کے حامل ہے۔ ایک ہے کسی خاص پہلو سے کسی کے اندر کوئی خاص بات ہونا۔ اب حضرت موسیٰ نے کلام کیا اللہ سے کوہ طور سے، حضور نے تو نہیں کیا۔ حضور کے کلام کیا ہے، آپ کو معلوم، ساتویں آسمان پر جا کر کلام کیا، وہاں مکالمہ ہوا شب معراج میں، لیکن زمین پر رہتے ہوئے کلام نہیں ہوا۔ خود قرآن مجید نے بار بار ذکر کیا اس کا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو جو معجزے دیے گئے ویسے معجزے حضور کو تو نہیں دیے گئے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو جو کچھ نعمتیں دی گئی تھی، میں نے کئی دفعہ گنایا، حضور کی قوم کو تو نہیں دی گئی۔ بہرحال اب دوسری بات یہ سمجھیے کہ یہ اصل میں پس منظر اس کا کیا تھا حضرت مسیح کی بعثت کا۔ یہود پر جب بڑا عذاب اللہ کا آیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت تک تو ان کا ذرا عروج کا دور تھا، 100 برس بڑا عروج، یہ ان کی خلافت راشدہ تھی، جیسے کہ ابوبکر، عمر، عثمان، 3 کی خلافت ہے اصل میں۔ چوتھی خلافت ایسی جو نزاعی ہے، کیونکہ اس میں پورے عالم اسلام پر حضرت علی کی حکومت قائم نہیں ہو سکی۔ پورے عالم اسلام پر عمر، ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح وہ بھی 3 تھے، طالوت، داؤد، سلیمان علیہ السلام۔ اسی طریقے سے وہاں حضرت سلیمان کے بعد ان کے 2 بیٹوں میں مملکت تقسیم ہو گئی۔ ایک اسرائیل، وہ شمالی تھی، سامریہ اس کا دارالخلافت ہے، ایک جنوبی جو یہودا کہلاتے تھے، جیوڈا، یہ ہے جنوبی، جس میں کہ یروشلم اس کا دارالخلافت ہے۔ یہ 2 مملکتیں بن گئی۔ یہ کچھ دیر چلی، پھر زوال آیا، اخلاق میں، عادات میں، کردار میں، عقائد میں، سب کچھ ہوا جیسے زوال آتا ہے۔ تو اس زوال کے بعد پھر اللہ کا حساب آیا۔ پہلے 700 قبل مسیح میں، 721 قبل مسیح میں اشوری، سارگون بادشاہ تھا اشوریہ کا، یہی شام، سیریا جو آج کل کہلاتا ہے، آج یہ پچھلے زمانے میں اشوریہ کہلاتا تھا، اشوری۔ اس نے حملہ کیا، اسرائیل کو ختم کیا، مملکت ختم، بالکل برباد ہو گئی۔ اور تقریباً 200 سال بعد 587 قبل مسیح میں، 150 سال کہہ دیجیے بس، پھر نیبوکڈنیزر آیا، عراق کا بادشاہ، بیبیلونیا کا، کنگ آف بیبیلونیا، بخت نصر اردو میں کہتے ہیں، انگریزی میں نیبوکڈنیزر۔ یہ گویا کہ عراق کے وہ بادشاہ جو نمرود کہلاتے ہیں، نماردہ۔ مصر کے بادشاہوں کو کیا کہتے تھے؟ فراعنہ، فرعون۔ اور جو عراق کے بادشاہ ہوتے تھے نمرود، جن سے مکالمہ حضرت ابراہیم کا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم اسی نمرود کی مملکت میں پیدا ہوئے تھے، کیلڈین امپائر یہ کہلاتی تھی، وہی وہ شہر ار تھا جہاں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ بہرحال وہ جب عذاب آیا ان پر بہت سخت، تو اس وقت کے جو انبیاء اس دور میں آئے، وہاں تو مسلسل انبیاء آ رہے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ حدیث سنائی ہے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل میں تو 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، جیسے ایک نبی فوت ہوا دوسرا نبی اس کی جگہ پر جانشین ہے۔ داؤد فوت ہوئے، سلیمان ہے، وہ بھی نبی ہے۔ تو کئی نبی اس دور میں جو آئے، انہیں خوشخبری دی تھی کہ یہودیوں تم پر عذاب کا وقت تو آ گیا ہے، بہت برا وقت آیا ہے، لیکن ایک مسیح آئے گا، اللہ ایک جو ہے مبعوث کرے گا ایک نبی کو، ایک رسول کو، جو تمہیں اس پستی سے نکال کر لے جائے گا، اور تمہیں دوبارہ جو تمہاری عظمت تھی، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور کی عظمت، اس دور سے تمہیں ہمکنار کر دے گا۔ تو یہودی مسیحا اسے کہتے تھے، مسیحا۔ وہ حضرت مسیح آ گئے، وہ جو پیشنگوئیاں تھی پوری ہو گئی۔ یہودیوں نے نہیں مانا، ہم تو نہیں مانتے۔ یہودیوں نے کہا یہ تو ولد الزنا ہے، اس کا باپ ہی نہیں معلوم کون ہے۔ بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کا نکاح یا اس کا رشتہ ہو چکا تھا،
یوسف نجار تھے، ایک بڑا ہی تھا کارپینٹر، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی یہ لوگ یہ آپس میں انہوں نے وہ جو ہے جنسی فعل کیا ہے، جس سے یہ نطفہ ہوا، تو یہ ولد الحرام ہے جب تک کہ رخصتی نہ ہو۔ اچھا، یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ یوسف نجار سے اس کی نسبت ہو گئی تھی لیکن رخصت نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے حضرت مریم کے سامنے ایک فرشتے نے آ کر بتایا تھا، خوشخبری دی تھی کہ تمہارے ہاں وہ اللہ کے خاص حکم سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، ایسے اس کو بھی جا کر ایک فرشتے نے بتا دیا تھا کہ تم اس کو اب یہ نہ کرنا، اس کے اوپر تہمت اگر لگ گئی ہے تو حاملہ ہو گئی ہے رخصتی سے پہلے، تو اسے تو وہ کر دیتے سنسار۔ وہاں تو بڑی سختی کے ساتھ سنساری کا قانون نافذ تھا، سٹوننگ ٹو ڈیتھ، راجم۔ وہ خواب کے اندر بھی وہ ڈرتا ہے کہ یہ وقت وہ دیکھ رہا ہے کہ میں مریم کو میں پتھر ماروں گا۔ اسے مریم سے محبت بھی تھی، شادی ان کی ہو چکی تھی، وہ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ پھر فرشتے نے اسے کہا کہ نہیں، اس کے پیٹ میں جو ہے وہ کسی انسان کا نطفہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہے، کلمۃ منہ، اللہ کا ایک خاص کلمہ ہے۔ تو چنانچہ ان کی شادی ہو گئی، پھر باقاعدہ رخصتی ہو گئی۔ تو یہ ہے، یہ تفصیل جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی، لیکن جو ہے معاملہ یہودیوں نے ولد الزنا کہا، انہوں نے بہرحال نہیں مانا، ان کا ٹھیک ہے، یہ تو دونوں کو یہ خبر مل چکی تھی اس لیے، لیکن یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ یہ دونوں کو تو خبر مل گئی تھی، لیکن باقی یہودیوں کو کیسے خبر ملتی؟ قرآن جو بتا رہا ہے انہوں نے سب کے سامنے معاملہ کھول دیا کہ وہ بچہ جو گود میں وہ خود کہہ رہا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم تبعث حیا ذالک عیسی ابن مریم۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ تو قرآن نے تو اس طریقے سے بات کر دی نا کہ اب ظاہر بات ہے کسی کے لیے کوئی حضرت مریم پر کوئی تہمت لگانی ممکن ہے، جب زبانیں گنگ ہو گئی ہوں گی، کہ تو ہے ہی معاملہ کو والدہ۔ بہرحال یہ جو میں نے کہا نا کہ وہ منتظر بیٹھے ہوئے تھے مسیح کے، جب مسیح آیا تو انہوں نے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی ایک تمثیل ہے، یہ تورات میں ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک دولہا کے انتظار میں اس کی دلہنیں یا جو بھی ہوں گی وہ منتظر تھی، لیکن جب دولہا کے آنے کا وقت آس ہو گئی، یعنی اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انکار کر دیا، ولد الزنا قرار دیا، اور بہرحال انہوں نے اپنے بس پڑتے تو سولی پر چڑھا دیا۔ باقی جو ہوا وہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ ایسا ہی مجھ سے تیسرے کی بات ہے، یہ کہی تھی ایک بات میں گیا ہوا تھا ایران، یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہاں پر جو ہمارے پاس انہوں نے، جو کہ حکومت کے مہمان تھے ہم، تو ایک آدمی تھا جو مستقل ہمارے ساتھ رہتا تھا خبر گیری کے لیے۔ وہ آدمی ذرا آؤٹ اسپوکن بھی تھا، بزدہ سنج بھی تھا، کچھ ہنسی مذاق کرنے والا بھی تھا، کھلے ذہن کا آدمی تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، تم انتظار تو کر رہے ہو مہدی کا، کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو تم مان لو گے انہیں؟ کہ نو، وی شیل سے وی ڈونٹ نیڈ یو۔ یہ لطیفہ بتا رہا ہوں میں۔ ظاہر بات ہے کہ مہدی کے آنے کے بعد سب تو نہیں مان، عیسیٰ کو نہیں مانا، مہدی کو کیا مانیں گے؟ تو یہی ایک بات ذہن میں رکھیے، چاہے آپ منتظر ہیں، وہ تو وہاں پر ہے ہی کہ تو دعائیں کرتے ہیں کہ جو بھی امام غائب ہے وہ اب آئیں، واپس ہو جائے۔ 12 اب میں تیسری بات جو تمہیداً پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، آج بھی بیان کر رہا ہوں، بعض چیزیں اس میں آئیں گی نئی۔ آج میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 19ویں صدی کے اواخر میں ایک طرف انگریز آیا، اس نے ہمیں فتح کر لیا، پھر تھی بھی ایک تازہ ابھر رہی تھی قوم، اور تازہ ابھرنے والی قوم میں کچھ خصائص ہوتے ہیں، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، مورلز ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے ہم انگریز سے مروب ہو گئے، ہمارے بڑے بڑے لوگ مروب ہو گئے۔ نمبر 2، ساتھ ہی آگے سائنس، اور سائنس بھی نیوٹن کی سائنس۔ اس وقت تو معلوم ہوتا تھا قطعی ہے، یقینی ہے، بس جو سائنس ہے وہی حق ہے، جو سائنس کے خلاف ہے وہ حق ہے ہی نہیں۔ گویا کہ حق و باطل کا معیار سائنس بن گئی۔
اب یہ وہ چیز تھی جس فضا کے اندر ایک ضرورت کے طور پر کہیے یا واقعتاً کنونس ہو کر ایک شخصیت ابھری ہے، سر سید احمد خان مرحوم۔ اب ان کی شخصیت دو پہلو، ایک ہے مسلمانوں کا ہمدرد ہونا، غمگسار ہونا، اور انگریزوں کے آنے کے بعد مسلمانوں میں سے ایک طبقے کا یہ جو فیصلہ تھا کہ نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، نہ یہ پڑھیں گے، نہ وہ پڑھیں گے، نہ انگریزی تہذیب اختیار کریں گے، نہ میز کرسی پہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، نہ چمچہ استعمال کریں گے، یعنی ٹوٹل بائیکاٹ، مقاطعہ، اس کی انہوں نے یہ شکل اختیار کی تھی۔ اب یہ بھی ایک طرح کا پیسو ریزسٹنس ہے نا، یہ تو نہیں کہ وہ میدان میں آ گئے مار دھاڑ، یہ نہیں کی انہوں نے، لیکن یہ کہ بھائی کم تو یہ تو کم کر سکتے نا، کوئی ہم پر قانون تو انگریز نے نہیں بنایا کہ ضرور میز کرسی پہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، کوئی انگریز نے قانون تو نہیں بنایا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرو، تو ہم کر رہے ہیں انگریز کو کرتے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ قانون کا انہوں نے مقاطعہ پیدا کیا پورا کا پورا۔ سر سید نے کہا کہ اگر تم اس پر چلتے رہے تو تم تو مارے جاؤ گے، ہندو تو آگے بڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، انگریزی پڑھ رہا ہے، اور تم رہ جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ کچھ عرصے کے بعد تم سکے رہ جاؤ گے یا قصائی رہ جاؤ گے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کیا رہے گا تمہارا مقام، کیا رہے گا؟ اب یہ رائے اس کی جو ہے وہ یقیناً صحیح تھی۔ علماء کی رائے ایک اعتبار سے صحیح تھی کہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ انگریز اور انگریزی تہذیب اور انگریزی علوم کا میدان میں مقابلہ کر سکیں۔ میرے نزدیک حقیقت پسند بھی تھی، ریئلزم تھا، لیکن دوسری طرح سے معقول بات وہ تھی جو سر سید کہہ رہا تھا کہ بھائی جو چیز آئی ہے اس میں جو غلط ہے چھوڑ دو۔ اب انگریزی کو غلط ہے، انگریزی زبان ہے، یہ کوئی زبان تو کوئی کافر نہیں ہوتی، کوئی مسلم نہیں ہوتی، اردو ہے یہ عربی، آپ اب عربی کو زبان کہیں اسلامی تو پھر اردو کیا ہے، فارسی کیا ہے؟ نہیں، انگریزی بھی ایک زبان پڑھو، اور اس میں سے دیکھو سائنس میں کیا چیز حق ہے، کیا غلط ہے، حق کو لے لو، باطل کو چھوڑ دو۔ تو یہ اٹ واز مور لاجیکل، وہ زیادہ ریئلزم تھا، یہ لاجیکل زیادہ تھا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ سر سید احمد خان نے جب دیکھا کہ اسلامی عقائد کی جو چیز سائنسزم کے اندر، سائنٹزم کے اندر ٹھیک نہیں بیٹھ رہی ہے، اسے اتار دو، توڑ دو۔ یہ فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے، جن کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ معجزات کوئی شے نہیں ہے، یہ مسیح نہ اٹھانا اترے گا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ وہ اور یہ پیشن گوئیاں اور یہ معجزات قرآن کے پیشن گوئیاں احادیث کی سب جو ہے رد کر کے پھینک دی۔ اور ان سے دو قسم کے لوگ متاثر ہوا سر سید سے، یہ ہے ایک نقطہ جو میں آج بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو جو مستقل طور پر اسی رائے پر چل پڑے اور انتہا تک جا پہنچے، ذلوا ضلالا بعیدا، ان میں سر فہرست آتا ہے غلام احمد قادیانی۔ لیکن غلام احمد قادیانی سے یہ جو ہے جو زہر اتنا نہیں پھیلا جتنا کہ مولوی محمد علی لاہوری سے، جس سے کہ لاہوری ان کا فرقہ بنا ہے۔ یہ بہت بڑا عالم تھا، انگریزی کا بھی تھا، اس نے انگریزی میں تفسیر لکھی، اور اس وقت تک ظاہر بات ہے کوئی تفسیر انگریزی میں موجود نہیں تھی، ہمارے علماء حقانی میں سے تو کسی نے نہیں لکھی تھی۔ تو جو انگریزی پڑھ کر نوجوان آ رہا تھا وہ قرآن کیسے سمجھے؟ عربی اس نے پڑھی نہیں، عربی فارسی سے تو ہمارا ناطہ منقطع ہو گیا، جسے ملازمت کرنی ہے انگریز کی، وہ انگریزی پڑھے گا تب، اس انگریزی پڑھنے والوں کو اسلام کون سکھائے؟ تو یہ کتاب انتہائی مقبول ہوئی، تفسیر مولوی محمد علی کی انگریزی کے اندر، اس کے اندر وہ زہر ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے ایک بہت بڑے آدمی مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ چونکہ انہوں نے فلسفہ پڑھا تھا نوجوانی میں، ملحد ہو گئے تھے، منکر، کوئی خدا ہوتا نہیں، ملحد۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے الحاد سے مذہب کی طرف لانے والی چیز کون سی ہے؟ گیتا، ہندوؤں کی کتاب گیتا، مقدس گیتا ان کی، تو مجھے ملحد سے نکال کر اور مذہبی بنا دیا، یعنی روحانیت کا کوئی کام کا قائل ہو گیا، اور پھر اس مذہبیت سے اسلام تک لانے والا وہ مولوی محمد علی لاہوری ہے، جس کی یہ تفسیر میں نے پڑھی تو پھر میں اسلام پر۔ تو ایک تو یہ لوگ، لیکن یہ کہ ان کے اندر یہ زہر مستقل ہو۔ پھر یہ کہ اس کے بعد علامہ مشتقی، اسی نوعیت کی شخصیت، میں بتا چکا ہوں کسی مولوی کا غلط مذہب نمبر 1، مولوی کا غلط مذہب نمبر 2، مولوی کا غلط نمبر 3، سارے مولویوں کے یہ سارے عقائد یہ وہ سب غلط۔
پھر جملہ منکرین سنت کا طائفہ جو آیا ہے، منکرین سنت، ان میں سب سے زیادہ جس شخص نے زہر گھولا ہے، کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں، وہ غلام احمد پرویز، اچھا لکھنے والا، اچھا بولنے والا، لیکن اس نے جس طریقے سے حدیث سے رشتہ کاٹا ہے امت مسلمہ کا، روشن خیال اینکرز ہیں، روشن خیال جو ہیں وہ جو بھی دانشور ہیں، خاص طور پر مشرف نے جس طرح اس روشن خیالی کو پروان چڑھایا ہے، دودھ پلا کر پیسے دیے بے تحاشا، ان لوگوں کو بے تحاشا مدد کی ہے، کیونکہ امریکہ کا حکم تھا کہ تم اپنی تہذیب کی جڑیں کھود کر ہماری تہذیب کو نافذ کر دو۔ یہاں پر 33% عورتوں کی سیٹیں جو ہے فکس کروا دیں، ذرا سوچئے، پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ ہم تو گویا کہ مغربیوں کے باپ بن گئے، دادا بن گئے۔ بھئی امریکہ میں ہے کوئی سیٹیں عورتوں کی مستقل؟ بھارت میں ہے کوئی؟ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے امریکہ سب سے بڑا جمہوریت کا نمبردار، اور نمبر ایک اور دوسرے اعتبار سے سب سے بڑا بھارت ہے، کہ امریکہ کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ تعلیم عام ہے، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت صرف اس نظام میں چل سکتی ہے کہ جہاں پر لٹریسی پرسنٹیج ہائی ہو۔ بھارت کی تو لٹریسی پرسنٹیج ہم سے کچھ ہی بہتر ہے، اللہ خیر اللہ، وہاں جمہوریت چل رہی ہے، معجزہ ہے، لیکن کیا وہاں پر کچھ سیٹیں مقرر ہیں؟ یہ اصل میں طوفان جو آیا ہے یہ مغرب کا براہ راست حملہ ہے، اور میں ایک دفعہ تقریر کر چکا ہوں دجالیت پر، کہ دجالیت کے 3 لحاف ہیں، کہ ایک سیکولرزم پوری دنیا کے اوپر وہ لحاف لپٹا ہوا ہے، نمبر 2 جوا اور سود لپٹا ہوا پوری دنیا پر، یہ تو اسلامی دنیا ہو یا غیر اسلامی دنیا ہو، یہ 2 لحاف تو پوری انسانیت کے اوپر آ چکے ہیں۔ اور تیسرا ہے یہ بے حیائی والی تہذیب، اور عورت کو گھر سے نکال کر میدان میں لانا، آزاد کرا کر، نتیجہ کیا؟ خاندانی نظام ختم، برباد۔ یہ تہذیب ہے جو یورپ میں آ چکی ہے پوری طرح، امریکہ میں آ چکی ہے، اب وہ چاہتے یہی تہذیب پوری عالم اسلام کے اندر جڑیں گاڑ لے۔ یہ اس کے لیے سارا کام جو ہے منکرین سنت کے ذریعے سے کروایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک کھاتا ہے نا جو کہ ضلوا ضلالا بعیدا، دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے۔ ایک اور لوگ بھی ہیں ہمارے ہاں جو جزوی یا وقتی طور پر متاثر ہوئے سر سید کی فکر سے، ان میں بواسطہ شبلی نعمانی، جنہوں نے یہ اپنی سیرت میں لکھا کہ یہ جو جنگیں شروع ہوئی تھی حضور کے زمانے میں، یہ تو مدافعانہ تھی، صرف مسلمانوں نے کبھی جنگ نہیں کی۔ جھوٹ بول رہا ہے، حضور نے تو مدینے میں آتے ہی 6 مہینے کے بعد ہی چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے تھے، ابھی قریش کی طرف سے تو کوئی قدم اٹھا ہی نہیں تھا ابھی تک۔ اسی طرح مولانا فراہی، اب یہ بھی نوٹ کر لیجیے، میں خود اپنے سورسز جو ہے قرآن مجید کے فہم کے ان میں شمار کرتا ہوں ان کو، فراہی اصلاحی، ابو الکلام ابو العالی، ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفیع الدین، شیخ الہند مولانا محمود حسن، شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی، یہ 4 بس کہتا ہوں کہ ایک حوض ہے، حوض کے اندر 4 پائپوں سے پانی آ رہا ہے، حوض ہے، وہ حوض ہے جس میں جمع ہوا ہے، لیکن یہ کہ میں کسی شخص کے ساتھ ایسا نتھی نہیں ہوں، ایسی عقیدت میں نہیں ہوں کہ اس کی غلط بات کو بھی صحیح کہوں۔ یہ مولانا فراہی سے شدید اختلاف، عجیب، آپ نوٹ کیجئے، تفسیر جو ہے سورہ فیل، وہ عجیب تفسیر، نہیں کوئی پرندے نہیں آئے تھے، کوئی چونچوں میں ان کے کنکریاں نہیں تھیں، یہ تو اصل میں پرندے جھنڈ کے جھنڈ آیا کرتے تھے جب کوئی لشکر چلتا تھا کہیں، تو اس امید میں کہ جنگ ہوگی تو بہت سے لوگ مریں گے تو گوشت کھانے کو ملے گا ہمیں، وہ پرندے اس لیے اس انتظار میں ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، بس۔ وہ مارا تو عربوں نے ہے، پتھر پھینک کر مارا، ارے بھائی پتھر پھینکنا، جو پتھر انسان کو مار سکے اس کو پھینکنا آسان کام، اور یہ کہ کتنے تھے یہ قریش، کتنا بڑا لشکر لے کر آیا تھا، چٹانیں وہاں سے پھینکنے کا کوئی امکان تھا، ایک معجزہ تھا۔ کس شان کے ساتھ اللہ کہہ رہا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ایک پوری صورت اس واقعے کے اوپر ہے۔ اب یہ کہہ رہیے یہ تو پرندے ایسے ہی آئے تھے کہ اس امید میں کہ چونکہ مارکا ہوگا تو بہت سی لاشیں گریں گی نا، تو پھر وہ گوشت ہمیں کھانے کو ملے گا۔ انا للہ و انا الیہ۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عارضی طور پر متاثر ہوئے،
یا جزوی طور، بعض لوگ جزوی طور پر بہت آخری وقت تک قائم رہے، مولانا اصلاحی صاحب بھی رفع مسیح نزول مسیح کے قائل نہیں تھے، یہی سر سید کا فکر۔ علامہ اقبال نہیں بچا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ میں اسے اپنا مرشد معنوی مانتا ہوں، میں آپ کو معلوم ہے میرے نگاہ میں جو قدر ہے، یہ جو انہوں نے لکھ دیا یہ سب جو مہدی اور یہ عیسیٰ کا آنا، یہ سب جو ہے یہ مجوسیوں کی روایات ہے جو اسلام میں آ رہی ہے۔ لا حول ولا قوت، اقبال نے کہا ہے یہ سب جو ہے مجوسیوں کی روایات ہے جو اسلام میں داخل کر دی گئی ہیں۔ متاثر ہو، یہ سارا فکر اصل میں آپ سمجھ لیں، اصل میں اس دور کا جو روب تھا اس کو میں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ آج جو ہے سائنس دنیا کی جو ہے آئنسٹائن کا دور کہلاتا ہے، سائنس میں کوئی شے ڈیفینٹ ہے ہی نہیں۔ پہلے تو یہ تھا میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر ختم ہو ہی نہیں سکتا، بٹ میٹر جو انرجی میں تحلیل ہو جاتا ہے ختم، میٹر صاحب کہاں رہ گئے؟ کوئی بھی نہیں رہے۔ ریلیٹیوٹی جو ہے اس کا فلسفہ آئنسٹائن کا، تو ہمارے لیے تو آسان ہے بہت معاملہ۔ اب تو ہم یاد تو کرتے ہیں کہ بابائے طبیعیات جو ہے وہ نیوٹن ہے، لیکن وہ اس لیے کہ شروع کرنے والا ہے بس، ورنہ اس کے نظریات تو ختم ہو چکے ہیں۔ اب تو آئنسٹائن کا دور ہے، لیکن اس وقت جو آئی تھی سائنس وہ تو یقینی تھی نا۔ سائنس کی ایجادات، سائنس نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، ایجادات کی ہیں، ان سب کا دیکھیے تو کس قدر روب اس وقت پڑا ہوگا۔ اب تو ہم عادی ہو گئے نا، کہاں ہم دیے جلایا کرتے تھے، کہیں کوئی شمع جلاتے تھے، کہیں مٹی کے تیل کا کوئی ڈالتے تھے، کہاں بجلی بٹن دبایا اور چاروں طرف روشنی۔ یہ کہاں سے آ گیا تھا؟ تو اس سے مرویت جو ہے ہونی لازم تھی۔ اقبال کا معاملہ بھی میں آج چاہتا ہوں کہ کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ظاہر بات ہے اقبال کا ایک پہلو وہ ہے کہ جو سر سید کے ساتھ تسلسل ہے، آخر اقبال کالجوں میں پڑھا نا، یونیورسٹی میں پڑھا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بچپن میں اس کے والدین کی طرف سے مذہبی بنیادیں بڑی ٹھوک کر اس کی بنیاد میں ڈال دی گئی تھی، اور پھر علامہ میر حسن جو انہیں ملے جنہوں نے عربی فارسی، اور پھر بی اے تو کیا ہے اقبال نے عربی کے ساتھ، تو اس پہلو سے ان کی بچت ہوئی ہے بعد میں، اور وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان تمام چیزوں سے، گمراہیوں سے نکال لیا ہے۔ ایک زمانے میں قادیانیت کے بارے میں انہوں نے کہا تھا جسے صحیح اسلام دیکھنا ہو چاہے قادیان میں دیکھے۔ کیوں کہا تھا؟ قادیان میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے بشیر الدین محمود، اور اس کا تابع ہے، سب اس سے بیعت ہے، نظم ہے، ڈسپلن ہے۔ یہ تو برکت تھی نا اس بیعت کی جو غلام احمد قادیانی نے شروع کی، اور اب بشیر الدین محمود کیا کر بیعت کی؟ تو بیعت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں خلفشار نہیں ہوتا، پھر وہ تو ٹھیک ہے، ایک امیر کی بات ہے، آپ مانتے ہیں بھائی، تو وہاں نظم ہے، ڈسپلن ہے۔ پھر ایک مذہبی ماحول انہوں نے اپنا پیدا کیا تھا جو کہ باقی شہروں میں تو نہیں تھا، وہ ایک محدود ان کی اپنی آبادی تھی، تو جسے اسلام دیکھنا ہو وہ جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے ان کے بڑے بھائی قادیانی ہوئے، ان کا بھتیجا قادیانی، تو قادیانیت کی طرف۔ اور ایک زمانہ وہ تھا کہ جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر سنائی بہت مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ میں غلام احمد قادیانی کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، یہ بھی تھا۔ تو متاثر ہو جانا وقتی طور پر، تو علامہ اقبال کس درجے، آپ سوچئے، ایک اقبال وہ تھا جو ترانہ الاپرا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی اور یہ گلستاں ہمارا، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، یہ نعرے۔ اور کہتے کیا ہے؟ سچ کہہ دوں ہے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم کدے کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، واعظ کو بھی سکھایا جنگ و جدل خدا نے، اور پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیتا ہے، وطنیت کی یہ انتہا۔ وہی اقبال ہے جو پھر کہتا نہیں مسلمان علیحدہ قوم ہے، یہ ایک وطن میں نہیں ہے، وطن تو اسلام کے لیے گویا کہ مقبرہ ہے، یا وطن تو اس دور کا جو سب سے بڑا معبود ہے۔ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم، اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ وہی اقبال کہہ رہا ہے۔ بہرحال تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پس منظر تھا جس میں کہ یہ رفع مسیح اور نزول مسیح کا عقیدہ جو ہے وہ پھیل گیا ہے۔
نص قرآنی کیا ہے حضرت مسیح کے نزول پر. ولما ضرب ابن مریم مثلا، جب بھی قرآن میں ابن مریم یعنی عیسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، اذا قومک منہ یصدون، تو اے نبی آپ کی قوم کے لوگ، یہ قرشی جو ہیں، یہ مکے والے، اس شور میں چلنا شروع کر دیتے، چلاتے، ہوٹنگ کرتے. وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے الہ جو ہے، معبود جنہیں ہم نے بنایا، وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ مسیح بہتر ہے. مسیح تو چلو بن باپ کے پیدا ہوا تھا، تو ایک عورت کے بطن سے، ٹھیک. ہم جنہیں مانتے ہیں تو فرشتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں نہ باپ نہ ماں، وہ تو براہ راست اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اور نور سے پیدا ہوئے، سراپا نور. یہ چنانچہ یہ روایت موجود ہے ہمارے مسلم شریف میں حضرت عائشہ سے، خلق اللہ الملائکۃ من النور، نور سے پیدا کیے، جن نار سے پیدا کیے، انسان مٹی سے پیدا کیے. یہ 3 درجے ہیں، یہ میرا ایک علیحدہ موضوع ہے. فرمایا وہ کہنے لگتے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں اس سے تو. اور دوسرا یہ وہ اصل میں الزام لگاتے تھے کہ قرآن میں تم اتنا ذکر جو کرتے ہو، اتنا تو یہ ذکر جو ہے وہ موسیٰ کا ہوتا ہے، اتنا ذکر ہوتا ہے عیسیٰ کا، اور عیسیٰ کی وہ شان اور وہ مقام، تو گویا کہ تم عیسائیت کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہو. اور یہ جو قریش تھے مکے کے، ان کا عیسائیوں سے اس وقت ان کے دل میں بڑی دشمنی تھی. ابرہہ جو آیا تھا ڈھانے کے لیے بیت اللہ کو، وہ کون تھا؟ عیسائی تھا. اس نے جو ہے صنعاء کے اندر ایک جو ہے بنایا تھا بہت بڑا گرجا. وہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ یہاں آیا کریں، یہ حج کریں، یہ گرجا کا حج کریں. ایک عرب گیا وہاں پر، غصے میں جا کر وہاں پر غلاظت کر کے آ گیا، اور ان کے لیے تو سمجھیے کہ ایک قیامت آ گئی گرجا کے اندر. اب اس نے جو ہے چونکہ وہ تابع تھا جو رومن امپائر تھی اس کے، اس نے ان سے مدد لی. بڑا لشکر لے کر، ہاتھی لے کر آیا تھا، میں خانہ کعبہ گرا دوں گا. وہ تو جو کچھ کیا اللہ نے اس کا آج ذکر میں کر چکا ہوں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو بہرحال اس حوالے سے یہ وہ لوگ چھوڑ مچاتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمیں صابی بنانا چاہتا ہے، شاید ہمیں عیسائی بنانا چاہتا ہے، یہ شاید ہمیں یہودی بنانا چاہتا ہے. تو جب بھی عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ تو فوٹنگ کرتے، چیختے چلاتے، ما ضربوہ لک الا جدلا. یہ جو باتیں یہ بیان کرتے ہیں آپ کے لیے صرف آپ سے جھگڑے کے لیے. بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ ہے ہی جھگڑالو، قوم لدہ جسے کہا گیا قرآن، قوم لدہ، جھگڑالی قوم، ماننے والی نہیں، اکڑ. عام تو بس قوم لدہ کی سب سے بڑی مثال ابو جہل ہے. اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرما ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ ہمارا ایک بندہ تھا، وہ کوئی معبود نہیں تھا، ہمارا بندہ تھا. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، اس پر ہم نے خاص انعامات کیے. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنا دیا. یعنی اس سے بڑا اتمام حجت ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے معجزے حضرت عیسیٰ نے دکھا دیے. تو بنی اسرائیل پر گویا کہ حجت جو ہے ختم کر دے، اتمام حجت کے درجے میں اللہ نے انہیں بہت سے ایسے خصائص دے دیے. ان کا قرآن ذکر کرتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اور تم ایسا سمجھتے ہو کہ نور سے پیدا ہونا جو ہے وہ مشکل ہے اور کوئی بڑی بات ہے فرشتوں کی، ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتے اٹھا دیں، فرشتے پیدا کر دیں، وہ زمین میں جو ہے آئیں اور چلیں اور ایک حکومت کریں. لیکن یہ ہماری مشیت کے خلاف ہے. ہم نے آدم کو بنایا تھا خلافت عرضی کے لیے، فرشتوں کو نہیں، فرشتوں کو خلافت نہیں دی تھی. اس کے بعد آتا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ عیسیٰ تو قیامت کی ایک نشانی ہے کہ جب وہ آ جائے گا معلوم ہوگا کہ اب قیامت کی گھڑی آ گئی ہے. یہ ہے نص قطعی. اگرچہ وہ جو جدید دور سے سر سید کی فکر سے متاثر لوگ ہیں وہ کچھ اور تعویلیں کر جاتے ہیں، لیکن یہ نص قطعی ہے، اس پر امت کا اجماع ہے. حضرت عیسیٰ اب آئیں گے تو وہ اصل میں قیامت کی ایک نشانی ہوں گے کہ اب قیامت سر پر آ گئی، آئی کھڑی. اچھا، اس کے ساتھ میں 2 اور آپ کو نصوص سناتا ہوں. سورہ آل عمران میں ہے، جب بشارت دی گئی حضرت اس مریم کو کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا تولد ہوگا، اس کی شان بیان کی، وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اسے اللہ کتاب اور جو ہے حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل عطا کرے گا. وہیں پر ایک لفظ یہ بھی ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا گود میں بھی، پنگھوڑے میں بھی، اور بڑا ہو کر بھی. اور پھر یہی بات سورہ مائدہ میں آ رہی ہے، اس کے آخر میں یہ ذکر ہے
کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے ایکسپلینیشن کال کرے گا، اے عیسیٰ ابن مریم میں نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، تم میرے حکم سے، میرے اذن سے یہ کر کے دکھایا، تم نے میرے حکم سے یہ معجزہ دکھایا۔ اور انہی میں ایک یہ بھی ہے وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور میرے ہی اذن سے تم بات کرتے تھے لوگوں سے اس پنگھوڑے کے اندر بھی اور بڑے ہو کر بھی۔ اچھا اب اس آیت پر غور کیجئے، بڑے ہو کر گفتگو کرنا کوئی معجزہ ہے؟ سبھی کرتے ہیں، سمجھ رہے بات؟ بڑے ہو کر گفتگو کرنا دلیل ہے اس کی کہ جب وہ اٹھا لیے گئے تو وہ تو شاب تھے، ابھی جوان تھے، 33 برس کے، وہ تو کہل تو نہیں، کہولت تو نہیں آئی ان پر، نہ یہودی مانیں گے کہ کہولت آئی ہے ان پر، نہ عیسائی مانیں گے نہ ہم مانتے ہیں، کہولت تو نہیں آئی۔ 30 برس کی عمر میں ان کی نبوت جو ہے اس تبلیغ کا آغاز کیا انہوں نے، اور 3 برس صرف 33 برس کی عمر میں اللہ نے انہیں اٹھا لیا، یا یہودیوں کے بقول ان کو انہوں نے قتل کر دیا، صلیب چڑھا دیا، یا عیسائیوں کے قول چڑھائے تو گئے لیکن وہاں فوت بھی ہو گئے، بعد میں اللہ نے انہیں زندہ کیا پھر اٹھا لیا، اور قادیانیوں کے نزدیک سولی چڑھائے گئے، لعنتی موت ان کو آئی، ہاں لیکن مرے نہیں، وہ صرف زخمی تھے کہ اتار لیے گئے، اس کے بعد ان کا علاج ہوا، ٹھیک ٹھاک ہوئے، پھر وہ کہیں ہجرت کر گئے، کشمیر میں جا کے فوت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے قرآن مجید سے، میں اب آپ چاہتا تھا آج احادیث کے بھی اس کا بیان کروں، اس لیے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اس بات کو، کوئی شخص مہدی کو نہ مانے، میں اسے منکر حدیث نہیں کہوں گا، اس لیے کہ حضرت مہدی کی جو حدیثیں ہیں وہ مسلم اور بخاری کی نہیں ہیں، جو ہمارے ہاں دوسرا درجہ ہے کتابوں کا، ٹاپ کے اوپر یہ 2 کتابیں ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، پھر 4-6 کتابیں ہیں، اور ان کے اندر کیا ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، یہ کتابیں ہیں۔ تو یہ ان درجے سیکنڈ جو لسٹ ہے ان میں تذکرہ ہے، اور بہت سی حدیثیں بڑی تفصیل سے، لیکن یہ کہ چونکہ ذکر نہ ہے مہدی کا، ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ احادیث میں سے مسلم اور صحیح بخاری کی حدیثوں میں، دوسرے درجے کی حدیثوں میں سے چلیے کوئی شخص نہیں مانتا، اب ظاہر بات ہے اس میں ٹیکنیکل نکال دیا جائے گا، اس میں یہ نقص ہے، اس میں فلاں راوی تھا، اس میں یہ تھا، وہ تو اللہ اللہ کر سکتا، لیکن جو شخص نزول مسیح کو نہیں مانتا میں کہوں گا وہ منکر حدیث ہے پکا، اس لیے کہ یہ حدیثیں بخاری کی ہیں، یہ حدیثیں مسلم شریف کی ہیں، ان کو رد کر کے پھر آپ کہاں کھڑے رہ گئے؟ دین کہاں رہا؟ دین تو ختم ہو جائے گا اگر ان کتابوں کا معاملہ ہو، دین تو بنتا ہی سنت رسول سے ہے، اور تو کوئی نظام بنتا ہی نہیں، صرف قرآن کی بنیاد پر تو کوئی نظام بنتا ہی نہیں۔ میں نے 12 آپ سے کہا اور نظام کیا بنے گا؟ نظام نماز نہیں بنتا، کون بتائے گا 5 نمازیں اور 5 اس کے اوقات کہ کب سے کب تک، کب سے کب تک، کب سے کب، کون بتائے گا؟ کون بتائے گا کہ 2 رکعتیں ہیں فجر کے اندر فرض، اور 4 ہیں ظہر میں، 4 ہیں عصر میں، اور 3 ہیں مغرب، کون بتائے گا؟ اختلاف کریں گے لوگ، 2 آدمی بھی نماز پر متفق نہیں ہو سکتے، ہر ایک کی اپنی تعویل ہو جائے گی۔ دیکھو قرآن سے ثابت ہے 2 وقت ہے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، بس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب سے پہلے، بس 2 نمازیں، کبھی 2 نمازیں، کبھی 3 نمازیں، یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 وقتہ نظام آیا ہے سن 11 نبوی کے اندر معراج کے موقع پر 5، اور پھر حضرت جبرائیل آئے ہیں، ایک دن انہوں نے حضور کو 5 نمازیں پڑھائی ہیں اپنی امامت میں اول وقت میں، اور دوسرے دن آ کر آخر وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے فجر شروع یہاں سے ہو جاتی ہے، اس پر ختم، ظہر شروع یہاں سے ہو جائے گی، یہاں ختم، عصر شروع یہاں سے ہو جائے گی، یہاں پر ختم، مغرب یہاں سے شروع ہوگی، یہاں ختم، عشاء یہاں سے شروع ہوگی، یہاں ختم۔ یہ سارا نظام، یہ سارا رکعتوں کا نظام، ایک رکعت میں یہ کہ کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے۔ بھائی کیا دلیل ہے کہ ایک رکعت میں رکوع ہے کہ سجدے 2 ہیں؟ کیوں ہے؟ کیوں نہیں سجدہ بھی ایک ہوتا؟ کون دے گا؟ 2 انسان بھی متفق نہیں ہو سکتے نماز جیسی چیز پر، جو کہ الصلاۃ عماد الدین ہے، دین کا ستون۔ اس اعتبار سے میں آپ آج یہاں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال بھی اس فہرست میں آ جاتے ہیں، اگر وہ آخر وقت تک قائم رہے ہوں اس پر، میرے نزدیک نہیں۔ میں اس کے لیے جو میں نے شعر کل پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، میں تفصیل سے اس کی میں وضاحت آپ کے سامنے کروں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، کرنٹ دونوں چلتے رہے ہیں ان میں، جیسے میں نے آپ کو کہا کبھی وہ خالص وطنی تھے، کبھی غیر وطنی ہو گئے، بالکل وطن کو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو معبود ہے، کفن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اب یہاں تک بھی پہنچ گئے۔ اقبال تو وہی ہے،
شخص تو وہی ہے، خیالات بدلے۔ بہرحال اس پر گفتگو انشاءاللہ، اور احادیث میں خاص طور پر یہ کہ انہ لعلم للساعہ، قیامت کی جو احادیث آئی ہیں قیامت کی نشانیوں کی، ان میں دو طرح کی نشانیاں بیان، علامات صغریٰ، علامات کبریٰ، اور کبریٰ میں ہر جگہ حضرت مسیح کا ذکر ہے۔ نزول مسیح یہ قیامت کی ایک عظیم اور کبیر نشانیوں میں سے ہے یہ چیز جو، اور اس کے اوپر 21 حدیثیں مولانا مودودی نے کوٹ کی۔ سورہ احزاب کی تفہیم القرآن اٹھا کر دیکھیے، کیونکہ اسی میں ختم نبوت والی آیت ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک ضمیمہ لگایا ہے، یہ نزول مسیح پر بھی ہے، مہدی و موعود کی حقیقت کیا ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہے 21 حدیثیں ہیں، ان میں سے یہ کہ صرف 4 حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ جو متفق علیہ ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔